اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ میری مانو تو تم اس سے خود بات کرو، کم از کم اشارہ تو کرو۔ اگر واضح جواب دے تو ٹھیک ہے، ٹال مٹول کرے تو ملنا چھوڑ دو۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے ماہنور، کسی کو خبر ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ بدنامی ہی بدنامی۔ ابو تو میرا گلا گھونٹ دیں گے۔ ماہنور یہ تصور کر کے ہی کانپ اٹھی تھی، خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ اصل مجرم تو وہ تھی۔ دیکھو اس کی معصومیت سے مت کھیلو۔ نیلم کے لہجے میں ناگواری اور سنجیدگی تھی۔ قسم لے لو جسے ہاتھ بھی لگایا ہو، اس کے جذبوں سے تو کھیل رہے ہو۔ کھیل کیسا؟ جو لڑکی گھر والوں سے چھپ کر باغ میں مجھ سے ملنے آتی ہے، ان سے جھوٹ بول کر کئی گھنٹے میرے ساتھ گزارتی ہے، وہ معصوم ہے؟ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کی طرف۔ نور، اپنے کپڑے تیار کر لو، آج ہم کراچی جا رہے ہیں۔ وہ سب کام سمیٹ کر ٹوکرے میں سے پیلے پیلے رسدار سنگترے چھانٹ کر اور پرانا رسالہ ہاتھ میں لے کر دھوپ میں پڑی چارپائی پر بیٹھی ہی تھی۔ پہلا اچھلا سنگترا ہاتھ میں، کھٹی میٹھی پھانک منہ میں، اور نظریں کہانی کی ابتدائی سطروں پر پھسلی ہی تھیں۔ اپنے ہاتھ پہ رگڑ کر دھوتے امی نے بہت اچانک یہ جملہ کہا۔ وہ منہ میں گھلتی میٹھی سی کھٹاس بھی بھول گئی۔ کتنا شوق تھا اسے کراچی جانے کا۔ وہاں چھوٹی خالہ تھیں، ماموں، ان دونوں کے بچے، اس کے ہم عمر کزنس، بہت بڑا گھر جس میں بہت سے گلاب اور املتاس کے پیڑ تھے۔ وہ آج تک کراچی نہیں گئی تھی، اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ امی کب؟ ابھی۔ انہوں نے چلو میں نیم گرم پانی لے کر پاؤں پر ڈالا۔ پانی کے ساتھ صابن کا جھاگ اترا اور ان کے سفید پھٹی ایڑیوں والے پاؤں نمایاں ہو گئے، جنہیں انہوں نے جھاواں اٹھا کر رگڑنا شروع کر دیا تھا۔ نرم دھوپ کی حدت، سنگتروں کا مزہ، کہانی کا تجسس، وہ سب بھول بھال گئی۔ ابھی؟ یعنی کہ ابھی؟ کھلا منہ، حیرت زدہ پھیلی آنکھیں۔ کراچی تک کا سفر اتنا کم تو نہیں تھا کہ وہ یوں بنا تیاری کے ایک دم اٹھ کر چل دیں۔ کئی دن پہلے سے تیاری تو شروع ہوتی ہے، یوں اچانک اس کے ذہن میں کچھ کھٹپٹ سی ہوئی۔ رات کو جب وہ ان کے ساتھ لیٹ کر سو رہی تھی تو نیم غنودگی میں اس نے کچھ سنا تو تھا۔ دادا کچھ کہہ رہے تھے، تم ٹھیک نہیں کر رہی، نور کے لیے یہی ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہلکی آواز، پاٹ لہجے میں کہا۔ میں یہاں اسے کچھ بھی نہ دے پاؤں گی، اپنی ممتا کی تسکین کے لیے اس کے ساتھ ناانصافی۔ اس کے ذہن پر نیند نے لپکا مارا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آوازیں کانوں میں پڑیں۔ وہی ذکر، چھوٹی خالہ، ابا، اس کی تعلیم۔ اپنے ذکر پر اس نے ہوشیار ہونا چاہا، مگر کچی عمر کی نیند بڑی پکی اور گوڑی ہوتی ہے۔ اپنے تمام کپڑے، جوتے، استعمال کی دوسری چیزیں، شاید ہمیں وہاں بہت دن رہنا پڑے۔ خواہ سخت بدمزہ اور کوفت کا شکار ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مہاجروں کی طرح اٹھ کر چل دیں، نئے کپڑے بنتے، میچنگ جوتے لیتی، سہیلیوں میں شو مارتی، چہرے پر بیسن کا رگڑا۔ رسالوں نے حسن نکھارنے کے 20 طریقے ازبر کروا دیے تھے۔ یہ اور بات تھی، کبھی آزمائے نہیں تھے۔ جو کچھ لینا ہو وہیں سے لے لینا، جو تیاری کرنی ہے شام تک کر لو، ہم 9 بجے کی ٹرین سے جا رہے ہیں۔ چلو جی، بات ہی ختم۔ اپنی تیاری تو ہو رہی ہے نا؟ اس نے قبیدہ خاطر ہو کر انہیں دیکھا۔ پیر رگڑے جا چکے تھے، اب وہ پیالی میں کالی مہندی گھول رہی تھی۔ ہاں، اتنے جتن ابا کے لیے کیے ہوتے تو وہ یوں دوسری شادی نہ رچا بیٹھتے۔ اسے اپنی سوتیلی ماں یاد آئی۔ لمبا چھریرا بدن، فٹنگ والی قمیضوں میں 100 جلوے دکھاتا، لمبے سیاہ بالوں میں گھنگروں والے میچنگ پراندے۔ شہر سے سینکڑوں روپے کے لوشن اور خوشبو والے شیمپو منگواتی۔ نوکرانی صبح اس کے ہاتھ پیروں کی مالش کرتی۔ 2 بیٹوں کی پیدائش نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ وہی بدن کا لوچ، وہی نگاہوں کی وارفتگی اور لہجے کی مخموری اور شوخی۔ وہ آج بھی چاہتی تو بڈھے ہوتے ابا کو چھوڑ کر کسی بھی بانک کے چھبیلے کے ساتھ بھاگ سکتی تھی، اور یہ بھاگنے کا خیال نور کے ذہن میں ہمیشہ اس لیے آتا تھا کہ سنا تھا ابا کے ساتھ بھی بھاگ کر ہی آئی تھی۔ اسی لیے دادا نے ابا کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تھا۔ مگر کیا فرق پڑا؟ وہ بھاگ کر آئی عورت سبز چوبارے والے گھر میں 2 نوکرانیوں کے ساتھ مہارانی بنی بیٹھی تھی۔ اور یہ کبھی کبھی وہ ماں کو بہت غور سے دیکھتی۔ خوبصورت تو وہ بھی بہت تھیں، مگر اپنی خوبصورتی کو انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں بنایا تھا۔ ٹھیک ہے نا، آخر میں بے حد مایوسی سے سوچتی، آخر ابا اس سرتاپا مہکی عورت کو چھوڑ کر
کپڑے دھونے والے صابن سے سر دھوتی، بڑی سی چادر کی بکل میں لپٹی اور پھٹی ایڑیوں والی عورت کے پاس آ کر کرتی بھی کیا؟ نہ جانے کیوں اس معاملے میں اسے ہمیشہ اپنی ماں ہی قصوروار لگتی تھی۔ ابا اگر شوقین مزاج تھے تو وہ خود کو ان کے مطابق ڈھال سکتی تھی۔ حالات و واقعات کے بارے میں کم علمی اس کے خیالات کو الٹے سیدھے راستوں پر بھگائے رکھتی تھی۔ کس سوچ میں ڈوبی ہو؟ اٹھ کر تیاری کرو۔ کیا خاک تیاری کروں؟ لے کے ایک دم حکم صادر کر دیا۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تو غصے میں اوپر چڑھ آئی۔ ساری چھت سرما کی دھوپ میں نہائی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چار دیواری کے پار وہ سبز چوبارہ لشکتا تھا جس میں وہ بھاگی ہوئی عورت گھونگھروں والے پراندے چھنکاتی اور موسمیوں کا جوس پیتی راج کر رہی تھی۔ عاصم اور محسن دیواروں سے لٹکتے پتنگ پکڑنے میں مصروف تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلانے اور بلانے لگی۔ اپنی ماں کی تمام تر بے اتنائی کے باوجود وہ دونوں اکثر اس نے ملنے آ جاتے تھے۔ مہرون کا دل چاہا کہ وہ انہیں اپنے جانے کے بارے میں بتائے، مگر وہ اپنی پتنگ میں اتنے محو تھے کہ کوئی توجہ ہی نہ دی۔ وہ بد دل سے ہو کر نیچے اتر آئی۔ امی آئینہ سامنے رکھے اپنے سفید بالوں کو سیاہ کرنے کے جتن کر رہی تھیں۔ نور نے اندر جا کر سارے کپڑے الماری سے نکال کر پلنگ پر ڈھیر کر دیے۔ اس کے پاس بہت سے نئے جوڑے تھے، جرسیاں سب پرانی، جوتا ایک بھی ڈھنگ کا نہیں۔ امی وہاں کتنے دن رکیں گے؟ عائشہ اندر آئیں تو کپڑوں کو الٹ پلٹ کرتے مہنور نے پوچھا۔ عائشہ نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں شاید وہیں رکنا پڑے۔ کیوں؟ میں چاہتی ہوں تم وہاں کالج میں ایڈمیشن لے لو، مگر آپ تو کہہ رہی تھی میں یہاں قریبی شہر میں آنے جانے کا مسئلہ۔ کیسا مسئلہ؟ عاصم اور محسن روز ہی تو اسکول جاتے ہیں ابا کی گاڑی میں۔ میں نے کہا نا تمہیں وہیں ایڈمیشن لینا ہے۔ تمہارا باپ تمہیں روز پک اینڈ ڈراپ کرنے سے انکاری ہے۔ اس کے نزدیک لڑکیوں کے لیے اتنی خواری اٹھانا بے وقوفی ہے۔ عائشہ کا لہجہ ہلکی سی تلخی لیے ہوئے تھا۔ مہنور کی آنکھوں میں ایک پل کو حیرت سے ابھری، دوسرے پل سر جھٹک کر لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے نا، پھر میں داخلہ ہی نہیں لیتی۔ اب اتنا بھی شوق نہیں ہے مجھے کہ پڑھائی کے لیے کراچی جا بیٹھوں، وہ بھی دوسروں کے گھر میں۔ دوسرے نہیں ہیں، تمہارے ماموں کا گھر ہے، چاہو تو خالہ کے گھر رہ لینا۔ ماموں کا ہے، خالہ کا ہے، میرا گھر تو نہیں ہے۔ اس نے ترنت جواب دیا، بس ابا مانے تو یہیں ایڈمیشن لے لوں گی، ورنہ مجھے پڑھائی کا اتنا بھی شوق نہیں۔ شوق تو اسے بہت تھا۔ میٹرک کے سال ہونے کو آیا تب سے جان کھا رکھی تھی نزدیکی شہر میں کالج میں ایڈمیشن کرا دیں۔ اب بس کراچی جا کر رہنے سے ڈر گئی تھی۔ باپ آگے پڑھانے کو تیار نہیں تھا، لیکن اکلوتی بیٹی کے مستقبل کے لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتی تھی، حتیٰ کہ اسے خود سے دور کراچی بھجوانے کو بھی تیار ہو گئی تھی۔ مجھے شوق ہے کہ تو پھر آپ خود ہی ایڈمیشن لے لیں، نروٹھے پن سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ عائشہ اس کی بدتمیزی پر کھول کر رہ گئی۔ جی تو چاہا کہ اس کے کئی تھپڑ اس کے گال پہ جڑتے۔ کمینی، ہٹ دھرمی میں باپ پر پڑی ہے، یہ نہیں جانتی کہ ہٹ دھرمیاں آگے کام نہیں آئیں گی۔ میری طرح جاہل رہ کر ٹھوکریں کھائے گی، تب عقل آئے گی، تب فائدہ اس نگوڑی عقل کا۔ غصے میں کھولتے کھولتے وہ دکھ کے ساگر میں ڈوب گئی تو وہیں کپڑوں کے ڈھیر کے پاس ہی لیٹ گئی۔ سر پر لگی کالی مہندی جسے انہوں نے پرانے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا اب سوکھنے کے قریب تھی۔ انہیں بھولا نہیں تھا وہ دن جب رواج کے مطابق 7ویں مہینے ماں جی انہیں لینے آئی تھی تو اشفاق نے 500 کا مڑا توڑا نوٹ اس کی ہتھیلی پر خرچے کے نام پر رکھا۔ وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ ان کی ساس نہ تھی جو 100 شگن کر کے پلو میں دعائیں باندھ کر رخصت کرتی۔ یہ نہیں تھا کہ اشفاق کے پاس تھا نہیں، بس ان پہ خرچ کرتے ہوئے جانے ہاتھ تنگ کیوں پڑ جاتا تھا۔ سسر نے چپکے سے پوچھا، اشفاق نے کچھ خرچہ ورچہ دیا ہے؟ انہوں نے آہستگی سے مٹھی بند کر کے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ بیٹے کے سامنے مجبور بے بس شخص سے وہ کیا کہتی؟ گھر آئیں تو علینا نے شور مچا دیا، میں بھی امی کے ہاں رہوں گی۔ ہائی مینڈکی کو بھی زکام ہو گیا۔ ان کے میاں عمران نے اس لطیفہ کو خاصا انجوائے کیا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، میں بھی رواج کے مطابق امی کے گھر جاؤں گی۔ وہ اینٹ گئی۔ ناز اٹھانے والا شوہر تھا، وارث صدقے جاتی ساس، نندیں، پھر پہلے بیٹے کی پہلی خوشی۔ ساس نے ہنس کر اس کی خواہش کا بھرم رکھ لیا۔ دیکھو کچھ میرا بھی تو سوچو، یہ رخ روشن نظر نہ آیا تو صبح کیسے ہوگی؟ اتنے مہینے تمہارے بغیر جانا کیسے گزریں گے؟ عمران دانستہ ایسی سرگوشیوں سے اسی چڑھاتا رہا تھا، جانتا تھا تب بھی آدھا دن تو وہ یہیں گزارے گی۔ بس شوق اٹھا تھا 100 دسمبر کی گلابی شام میں گھر والے باقاعدہ لینے آ گئے۔ سیال کوٹ والی نند نے پھولوں گجروں سے سجایا، ساس نے ڈھیر سارے میوے پھل مٹھائی کی ٹوکریوں اور دیسی گھی ساتھ کیا۔
اکلوتے دیور نے چھوٹی نند کے ساتھ مل کر باقاعدہ رخصتی کے گیت گائے۔ اللہ میری بہو کو ساتھ خیریت سے فارغ کرے، بیٹی ہو یا بیٹا اس کی گود ہری کرے۔ ساس نے ڈھیروں دعائیں دی تھیں، یوں وہ ہنستے کھیلتے سڑک پار کر کے میکے آ گئی، اور اس پوری شام عائشہ کے ذہن میں پرس کے کونے میں پڑا مڑا توڑا 500 کا نوٹ چپتا رہا تھا۔ کس قدر تہی دامہ تھی، یہ احساس انہیں بارہا۔ علینا جاب کرتی تھی، آفس سے لیو لی تھی، اب سارا دن دھوپ میں بیٹھی انار کا جوس پیتی رہتی۔ اشر یونیورسٹی سے آتے جاتے جھانک جاتا، بھر جائی کیا حال ہے؟ یوں ہی دن کھسکتے چلے گئے۔ عائشہ کے سسر ایک دن ملنے آئے تھے، اس کے ہاتھ پر 3000 روپے رکھ گئے۔ اس سے زیادہ میری اوقات نہیں، اور اس خبیث سے کوئی توقع نہیں، تم نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ بات پیسے کی کہاں ہوتی ہے ابا جی، بات تو کچھ اور دکھی ہوئی۔ جانتا ہوں تمہارے والدین تمہارا خرچ اٹھا سکتے ہیں، کچھ فرض تو ہمارا بھی تو ہے۔ وہ شرمندہ سے ہو گئے۔ اشفاق نے پیسے بھیجوائے ہیں، اپنا بھرم رکھتی۔ ارے سنبھال کر رکھے اپنے پیسے، کمی نہیں ہے ہمارے پیسے کی۔ کبھی کبھار فون کر لیا کرے تو ہمارے جلتے سینوں میں بھی ٹھنڈک پہنچے۔ اماں بھی تو تڑک ہی گئی۔ اوائل بہار کی صبح تھی۔ علینا نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا۔ پڑھے لکھے روشن خیال لوگ تھے، اللہ کی رحمت کو شکر کے ساتھ دامن میں سمیٹ لیا۔ ساس سسر کے لوبوں پر حسرت بھرے دبے دبے سوال تھے۔ جڑوا ہی دینے تھے تو اللہ ایک بیٹا ہی دے دیتا، تو بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ اللہ پھر دے گا کہہ کر بات ٹالتی۔ دونوں گھروں میں ننھی پریوں کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ دبے دبے لفظ بالکل ہی دب گئے۔ سیالکوٹ والی نند نے ڈھیروں تحائی بھیجے، چھوٹی نند اور دیور نے کھلونوں سے بچیوں کے کارڈ بھر دیے۔ کچھ دنوں کے بعد عائشہ کے ہاں ماہ نور کی پیدائش ہوئی۔ ننہیال والوں نے پذیرائی تو اس کی بھی اسی طرح کی، مگر ددیال کی طرف سے عجیب سرد مہری دیکھنے میں آئی۔ عائشہ کے سسر البتہ ضرور آئے، بچی کو گود میں لیا، پیار کیا، کھلونے اور کپڑے بھی لائے تھے، مگر باپ بیٹی کو دیکھنے بھی نہیں آیا۔ وہ ذرا مصروف تھا، پوچھنے پر انہوں نے نظریں چرا لیں، اور اشفاق ایسا مصروف ہوا کہ سال بھر فرصت نہ مل سکی۔ اڑی اڑی خبریں آتی رہیں، کوئی بتاتا دوسری شادی کر رہا ہے، کوئی کہتا وہ کہتا ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے، کبھی اطلاع آتی کسی ملتانن کے چکر میں ہے۔ عائشہ پریشان سی ماہنور کو دیکھتی، علینا اس سے الجھتی۔ کہا تھا نا، مت تعلیم ادھوری چھوڑو، آج کسی قابل ہوتی تو یوں اپنے مستقبل سے خوف زدہ نہ ہوتی۔ تم کہہ سکتی ہو تمہارے ارد گرد، کیا میرے ارد گرد؟ وہ چیختی، میرے ارد گرد کوئی نہ بھی ہو تب بھی اس قابل ہوں کہ اپنی بچیوں کے لیے خود کچھ کر سکتی ہوں۔ ہاں تم ہو، وہ آرام سے تسلیم کرتی۔ میرے پاس کیا تھا؟ ادھوری تعلیم، ادھوری شخصیت، ادھورے خواب، ادھوری خواہشیں، ہاں ادھورے لوگ۔ بس بہت ہو گیا، میری بیٹی کی زندگی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہہ دیں آ کر فیصلہ کرتے۔ 1.5 سال کے بعد اماں جی نے حتمی انداز میں اس کے سسر سے کہا تھا، پھر شاید انہیں کے شرم دلانے خاندان برادری سے مجبور ہو کر وہ اسے لے آئے تھے۔ اب بھی سوچ لو، یہ شخص تمہیں ساری زندگی خوار کرے گا، علینا نے کہا تھا، مگر اس نے سوچا بیٹی ماموں کے در پر پڑی رہنے کے بجائے باپ کے سائے میں پروان چڑھے تو ہی اچھا ہے۔ نور کو باپ کا سایہ تو ملا، مگر شفقت پیار سے آ رہی، پھر وہ سایہ بھی سمٹ کر سبز چوبارے تک محدود ہو گیا۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ کوئی نہیں جانتا تھا، بس آئی اور چھا گئی۔ تقدیر اس پر اور مہربان ہوئی کہ گود میں 2 بیٹے ڈال گئی، پاؤں مضبوط ہوئے تو راج کرنے لگی۔ ماہ نور دادا کی آنکھ کا تارا تھی، انہی کی شفقتوں میں پروان چڑھی تھی۔ عائشہ اسے کبھی اپنے ساتھ کراچی لے کر نہ گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فضا اور ردا کو دیکھ کر ماہ نور کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ وہ بالکل علینا کا پرتو تھی، شوخ پر اعتماد۔ ان کے بعد علینا کے ہاں 2 بیٹے ہوئے۔ علینا نے ہی زیادہ زور دیا تھا، اسے تم اپنے جیسا بزدل بنا لو کہ کیا مستقبل ہے اس کا؟ وہ باپ جسے باپ جیسا کہتے شرم آتی ہے، کسے اپنے جیسے کے ساتھ بیاہ دے گا اسے؟ میٹرک کروا کے گھر میں بٹھا رکھا ہے، کیا یہی ہے اس کی زندگی کی معراج؟ میرے پاس بھیجوا دو، بہنوں کے ساتھ کالج جائے گی، دنیا کو برتنے کا سلیقہ سکھا دوں گی۔ تمہیں تو ساری زندگی نہ آیا، سارا قصور ہی میرا ہے۔ بس اسی لیے خود سمجھا بجھا کر ماہ نور کو کراچی بھیجوانے پر راضی ہوئی تھی، مگر ماہ نور وہ انہی کی طرح بزدل تھی، آگے بڑھنے کی کوئی لگن کوئی جذبہ نہ تھا۔ باپ کی بے اتنائی کے باوجود اس چھوٹے سے قصبے کے چھوٹے سے گھر میں خوش تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے سسر انہیں یوں لیٹا دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں امرودوں کا لفافہ تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ وہ جانے کے لیے نہیں مانتی۔ اچھا؟ انہوں نے اپنی بے ساختہ خوشی کو چھپانے کی صحیح کی۔
पोती को कहाँ नज़रों से दूर कर सकते थे। फिर अब उन्होंने इधर उधर महानूर को तलाशा। समझाऊंगी, पागल हो रही है। मैंने भी जल्दी की। आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन तैयार करना चाहिए था। अच्छा, वो है कहाँ? अमरूद लाया था इसके लिए। ऊपर ही होगी। वो बाहर निकले तो महानूर उनकी आवाज़ सुनकर नीचे उतर आई। दादा, मैं कराची नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पढ़ना। हाँ, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। लो अमरूद खाओ। बस इतने से? ताज़ा रोज़ तोड़ लाता हूँ, बासी खाने में क्या मज़ा। शाम तक आयशा ने हर जतन कर लिया। प्यार, गुस्सा, दलाइल, कुछ काम नहीं आया। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, अभी वक्त तुम्हारा है। महानूर की समझ में ये बात ना आना थी ना आई। इतने सारे लोगों में मैं अकेली? तो फिर मैं हॉस्टल में दाखिल करवा दूंगी। आयशा ने आखिरी धमकी दी। रद्द अमल के तौर पर वो चुबारे वाले घर में पहुंच गई। कई महीनों बाद अब्बा के कहने पर चक्कर लगाया करती थी। दिल तो बहुत चाहता था, बस माँ से डरती थी। एक तो चौबारे वाली का सलूक भी महानूर के साथ बहुत अच्छा था। इसकी खूब आओ भगत करती। दूसरे, इसमें नूर को अजीब से कशिश और हुस्न महसूस होता। वो हर वो काम करती थी जो मन चाहता, ख्वाह अब्बा इस पर कितने ही खफा क्यों ना हो। इसके लबों से हंसी जुदा ना होती। इसकी बेबाकी और जुर्रत भी नूर को बहुत भाती थी। क्या अच्छा है, क्या बुरा, वो कभी इन चक्करों में नहीं पड़ती थी। इसके नज़दीक हर वो काम अच्छा है जिसे दिल चाहे। अब्बा के साथ इसके लगावटे, मोहब्बत का खुला इजहार नूर के मन में गुदगुदी सी करता। हत्ता कि एक बार नाराज़ मियाँ को मनाने के चक्कर में इसने गुनगुनाते हुए सबके सामने इसके गले में बाहें डाल दी थीं। जहाँ नौकरानियाँ दुपट्टों में मुँह छुपाना भूल गईं, वहीं महानूर पसीना पसीना होकर अंदर जा घुसी थी। और अब्बा तो इतने शर्मिंदा हुए कि घर से ही निकल गए। दिनों वसीन याद करके हाय हाय करते हुए नूर दुपट्टे का कोना दांतों में दबाती रही। आयशा से जिक्र नहीं किया। नौकरानियाँ आज भी चटखारे ले लेकर उस दिन का तस्करा हर किसी से करती रहती। इसीलिए आयशा इसे कभी उधर न जाने देती। लाशौरी तौर पर महानूर समझती थी कि अगर आयशा में यह हल्की सी शौक़ी इजहार की कुव्वत होती तो अब्बा कभी नीलम से शादी न करते। धूप जकन लगाकर चुबारे की दीवारों पर जा चढ़ी थी। चारपाई पर नीलम नीली कढ़ाई वाली गर्म शाल ओढ़े तकिया से टेक लगाए किसी रिसाले के मुताले में गुम थी। इसके परांदे के घुंघरू चादर से बाहर थे, जिन्हें इसकी उंगलियां हौले हौले छनछनाती थीं। इसके बाल बिल्कुल सीधे थे। हमेशा एक दो लठों को घुंघरू डालकर चेहरे के इतराफ में बखेरे रखती। पास ही नज्जो सिलबट्टा लिए हुए बैठी थी। इसके करीब ज़मीन पर कीनों के खुश्क छिलके बिखरे थे। शायद वो इन्हें कोटने की तैयारी कर रही थी। नज्जो इसकी मुस्तकिल नौकरानी थी, 24 घंटे इसी के पास रहती। नीलम ने कह रखा था जब नज्जो की शादी होगी तो पूरा जहेज़ वो खुद बनवा कर देगी। सो इसके वालदैन ने खुशी खुशी इसे नीलम के हवाले कर रखा था। वो इसकी राजदां सहेली नुमा नौकरानी थी। बिस्मिल्लाह, आज तो महानूर ने हमारे गरीब खाने में कदम रख दिया। इसके वालहाना अंदाज पर महानूर शर्मिंदा सी हो गई। तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? आसिम और मोहसिन तो हर रोज़ ही तुम्हारा जिक्र करते हैं। नीलम ने रिसाला एक तरफ रखा। वो चारपाई पर टिक गई। नज्जो, तुम्हें नज़र नहीं आता मेरी बेटी आई है? भागकर तकिया ला कर दो, बल्कि तुम ये लो और ठीक तरह से बैठो। इसने अपने पीछे से तकिया निकालकर नूर को दे दिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, इनकार करने लगी। तभी नज्जो दूसरा तकिया लेकर आई। इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? नज्जो, ऊपर से देसी अंडे उठा लाओ, मैं महानूर के लिए अंडों का हलवा बनाऊंगी। इससे पहले दूध पत्ती का प्याला बना लाओ। यही तो आदत थी जो हर किसी को इसका गर्विदा बना देती। सामने वाला नहीं करता रह जाता, वो आओ भगत की हद कर देती। इस मामले में इसका दिल ज़रूरत से ज़्यादा ही खुला था। कभी इस फिक्र में मुब्तला न होती कि शौहर कहाँ से कमा कर लाता है। बस बेदरेग हर किसी पर लुटाना इसकी आदत थी। तारीफ़ सुनकर खुश भी बहुत होती। नज्जो जैसे लोग नीलम की इस आदत से ख़ासा फ़ायदा उठाते थे। ये क्या बनवा रही हैं? महानूर ने खुश्क छिलके देखकर पूछा। उपटन बनवा रही हूँ। फिर इसका गाल छूकर कहने लगी, तुम्हारी जिल्द भी बहुत अच्छी है, तुम हिफाजत नहीं करती हो। खुश्क से हो रही है, उपटन बनाऊंगी, तुम्हें भी दूंगी, दूध में भिगो के लगाना। महानूर ने देखा नीलम की जिल्द इंतहाई मुलायम बेहद चमकती हुई थी। महानूर ने कुछ और गौर से देखा। बहुत खूबसूरत ना थी, खुद को संवारना आता था। आओ अंदर चलते हैं। डेको पेंट वाले बेड पर बैठकर अंडों का हलवा खाते, दूध पत्ती पीते, चिलगोज़े चबाते और सीडी प्लेयर पर नए फिल्मी गाने देखते वो घर वापस जाना ही भूल गई थी। नज्जो इनके बराबर लिहाफ में घुसी बैठी थी कि नीलम नौकरानी और मालिक में ज़्यादा फ़र्क रवा ना रखती। नूर, तुम्हें डांस आता है? नज्जो ने पूछा तो नूर झेंप सी गई।
स्क्रीन पर नरगिस अपने होश रुबा अंदाज में जलवागर थी। नहीं तो बाजी, नीलम को आता है नरगिस से भी अच्छा डांस है बाजी, नूर को भी दिखाओ ना, नज्जो ने लाट से फरमाइश की। इशफाक आने वाले हैं, नीलम नाज से हंसी। उनको नज्जो नीलम के कान में घुसी। नीलम खुलकर हंसी। हट बदतमीज़। महानूर को बुरा लगा, भला मुलाजमा की इतनी जुर्रत, यकीनन कोई बेहुदा मजाक किया होगा। ये मजाक सुनने के लिए वो हमातन गोश हुई थी, कुछ पल्ले ना पड़ा। आसिम और मोहसिन कहाँ हैं? दोनों की सरगोशियों टहोकों से बेचैन होकर उसने सवाल किया। कुछ स्क्रीन पर नमूदार होती मोहतरमा के लिबास ने इसे नज़रें चुराने पर मजबूर किया था। ट्यूशन पर गए हैं। ये महफिल देर तक जमती मगर अब्बा आ गए। महानूर को देखकर सरसरी अंदाज में कहा, अच्छा नूर आई है, सरकार बेटी आई है, सर पे हाथ ही रख दें। नीलम के कहने पर उन्होंने सरसरी अंदाज में हाथ भी रख दिया। नीलम एक अदा से उठी, उनके पीछे चली गई। महानूर ने भी वापसी का कसद किया। कितनी बार कहा है मत जाया करो इसके घर, दादा ने देखते ही डांटा। नूर चुप रही। आयशा ने इससे बात नहीं की, खुद भी उनसे नाराज़ थी। घर का माहौल खासा अजीब सा हो गया था। आयशा बज़िद थी तो वो ढीठ। आयशा का हर हरबा नाकाम रहा, हर दलील बेकार गई। इसकी एक ही रट थी, नहीं जाना। दादा दोनों के बीच सैंडविच बने हुए थे। कभी बहू की सुनते तो वो ठीक लगती, पोती की सुनते तो सारी हमदर्दी इसकी तरफ मुंतकिल हो जाती। कभी बेटे पर गुस्सा आ जाता। जहाँ गाड़ी बेटों को करीबी शहर के बेहतरीन स्कूल में छोड़ने जाती थी, वहीं बेटी को भी कॉलेज छोड़ देती। मगर इसे बेटी से कोई सरोकार न था। साफ कह दिया, लड़कियों की जिम्मेदारी बड़ा नाजुक काम है। कोई रिश्ता देकर शादी करें, खर्चा दे दूंगा। दादा को तो ताव ही आ गया, खूब खरी खरी सुनाती। महानूर की बचपन की सहेली राबिया थी, सुनकर खासी खफा हुई। तुम तो बिल्कुल पागल हो, चली जाती, समंदर देखती, खूब सैरें करती, पढ़ाई भी होती रहती। इतने तो अमीर हैं तुम्हारे ननिहाल वाले, हो सकता है कोई तुम्हें पसंद ही कर लेता, ऐश हो जाते। तुम्हारे ददियाल में तो कोई ढंग का घर ही नहीं। तुम अपने मंसूबे अपने पास ही रखो। वो चिढ़ गई थी। घर में करने को कुछ मिलता ही ना था, बोलाई बोलाई से फिरती। और नीलम के घर में कितना कुछ है, इंसान एक लम्हे को भी बोलना हो। इसके जहन में कई बार ये बात आई थी। सर्दियों में दोपहर कहाँ होती है, सुबह शाम के दरमियान एक लम्हे की तरह ठहरती और गुजर जाती है। इसी दोपहर में अमरूद खाते, मुंडेर से परे सब्ज चुबारे पर खेलती धूप और चुबारे के ओकब में फैले अमरूद के बाग के दरख्तों में छाई धुंध। जब सड़क के आखिरी किनारे से वो स्याह गाड़ी नमूदार हुई, देखते ही देखते सब्ज चुबारे के ऐन सामने आ रुकी। महानूर अमरूद खाना भूल गई। इसके होश में आज तक नीलम से मिलने, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी में, कभी कोई नहीं आया था। इसने कदरे तहय्युर से धूप में लचकती गाड़ी और इसमें से उतरते शख्स को देखा। पैंट शर्ट में मलबूस था, दराज कामत, गोरी रंगत, सर के बाल गाड़ी की रंगत से मैच करते थे। इसने बेल दी थी, दरवाज़ा खुला। न जाने दरवाजे पर कौन था। महानूर मुंडेर से कुछ और आगे को झोंकाई, फिर वो शख्स अंदर चला गया। कौन हो सकता है? स्याह गाड़ी पर नज़रें जमा कर वो सब्ज चुबारे पर खेलती धूप और अमरूदों के बाग में छुपे धुंध भूल चुकी थी। अमरूद भी अजीब बदमज़ा सा लगने लगा था। बाहर गली में उछाल दिया। तजस्सुस के मारे दिल में खुदबुद सी हो रही थी। तभी दरवाज़ा खुला, नज्जो बाहर आई। इसका रुख मुखालिफ सिमत में था, वरना वह ज़रूर ही आवाज़ देकर पूछ लेती। गली के बच्चे अजनबी गाड़ी को देखकर इर्द गिर्द इकट्ठे हो चुके थे। नज्जो वापस आई तो लदी फंदी थी, गोया मेहमान कोई ख़ासुल ख़ास शख्सियत था, वरना नीलम के घर तो हमा वक्त मेहमानदारी के सब लवाजमात मौजूद होते थे। नूर, महानूर। नीचे से दादा इसे पुकार रहे थे। वो ना चाहते भी नीचे चली आई। दादा उसे देखते सख्ती से डांटने लगे। सुबह से ऊपर बैठी हो, इतना नहीं कि माँ के साथ किसी काम में हाथ ही बटा दो। आयशा इससे कोई काम नहीं लेती थी। वो खुद से कर देती तो ठीक, खुद ही लगी रहती। सहन में सुर्ख मिर्चें सूखने के लिए डाली हुई थी। आयशा बैठी उनकी डंडियाँ उतार रही थी। जल्दी ये काम समेटो, मिर्चें पिसवाने के लिए ले जाऊँ। वो मुंह बनाती या नापसंदीदा काम करने बैठ गई। बाज़ार से अच्छी भली पिसी पिसाई मिर्चें मिल तो जाती हैं। हाँ, भूसा मिली, दादा ने कहा। सब लोग वही इस्तेमाल करते हैं, तुमने करना है तो करो, वरना उठ जाओ। आयशा ने झड़क कर कहा। इसने कुछ देर खामोशी से काम निपटाया। जहन में काली गाड़ी। अम्मी, आप भी अब्बू से कहकर कोई मुलाजमा ही रख लें। इसे ख्याल आया, नीलम तो ऐसे सारे काम नज्जों से करवाती थी। तुम कह देखो। तंजन गोया हुई। हाँ, ये तो जैसे कुछ जानती ही नहीं। दादा को गुस्सा आया, इसे ही डांटने लगे। भला मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो रूहान सी हो गई।
खफा होकर ऊपर जाने का मौका मिल गया। गाड़ी की मौजूदगी मेहमान की मौजूदगी का सबूत था। बहुत बिगड़ती जा रही है, ठीक कर दूंगा। खाक ठीक करेंगे, सब आपके लाड का ही नतीजा है। नीचे ससुर और बहू में तकरार हो रही थी। गर्मा गर्म खस्ता पराठा, ऑमलेट और चाय के साथ मुंह में मक्खन की तरह घुलता जा रहा था। किचन में आग की हिद्दत और गर्मी थी जिसने सर्दी के एहसास को कदरे कम कर दिया। दादा चाय के साथ पापे खा रहे थे, ऊपर से कपड़े उतार लिए थे। ओह, इसने तेज़ी से हाथ खींचा। जहन में झमाका सा हुआ, मैं भी लाती हूँ। नाश्ता तो ख़त्म कर लो। और कब से दादा ने पुकारा। वो कई सीढ़ियाँ फलांगती ऊपर चली गई थी। सूरज की किरणें धुंध के पर्दे में कैद थीं। गाड़ी कवर में लिपटी खड़ी थी। अब खाली हाथ क्यों आ रही हो? कपड़े गीले हैं। सारी रात कहर में पड़े पड़े सूखने से तो रहे। मजाल है कि काम तुम ढंग से कर लो। आयशा बर्तन समेटती बुड़बुड़ाती बाहर चली गई। अम्मी तो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, हर वक्त डांटती रहती हैं। नाराज़ है, थोड़ा प्यार से मना लो। कराची चली जाऊं, यही चाहती हैं वो। तेरा ही भला चाहती है। महानूर के सामने इसकी माँ को गलत ना कह सके। महानूर मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाई। दादा, आपको पता है उधर अब्बा के घर रात को कोई मेहमान आया है। तो तुम्हें क्या? अब्बा की हर बात पर उन्हें गुस्सा ही तो आता था। हाँ, मुझे क्या? इसने लापरवाही से कंधे उचकाए और चाय की प्याली लबों से लगा ली। शाम को राबिया ने भी इससे आकर यही सवाल किया था। मुझे क्या पता? इसने लापरवाही से कंधे उचकाए। तुम्हारा रिश्तेदार है या नीलम का? कौन जाने, हमारा होता तो यहाँ आता। हो सकता है अब्बा को कोई जानने वाला हो। नीलम से मिलने तो आज तक कोई ना आया। नीलम के घर चलें? क्यों? दिल तो चाहता था, बज़ाहिर आनाकानी करने लगी। वो तुम्हारे अब्बा का घर है, डरती क्यों हो? थोड़ी सी बहस के बाद वो राज़ी हो गई। तजस्सुस की मारी दोनों वहाँ पहुँची तो नज्जो बहुत सी गाजरें धो धो कर टोकरे में रख रही थी। क्या कर रही हो? बाजी गजरेला बनवाने लगी हैं। दूध की ये 2 बड़ी बाल्टियाँ रखी हैं, मेवे अलग। कहती हैं बदर को बहुत पसंद है। पसंद बदर को है और गाजरें कश कर करके बाजू मेरे रह जाने हैं। इसके अंदाज से लगता था आज इसे खासा काम करना पड़ा है। बदर कौन? राबिया ने जल्दी से पूछा। नीलम बाजी का मामूजात है, न जाने कहाँ से ढूंढता ढूंढता पहुँच गया। सुना है इसका अंदाज राजदाराना हो गया। किसी ज़माने में बाजी नीलम पर मलता था। हैं? दोनों का मुंह खुल गया। तुम्हें कैसे पता चला? खुद बाजी नीलम ने बताया है। चटखारा लेकर बोली। अरे तुम लोग ये बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। नीलम कमरे से निकली तो इन्हें अंदर बुलाने लगी। दोनों झिझकते हुए अंदर चली गई। वहाँ आसिम और मोहसिन बैठे टीवी देख रहे थे। मेहमान मौजूद नहीं था। आहा, बाजी नूर। वो दोनों उछल पड़े कि वो इनसे खासा प्यार करती थी। आयशा ने भी कभी उनके घर आने पर एतराज़ नहीं किया था। यह और बात है कि अपने स्कूल की मसरूफियत में वो कम ही आते थे। अच्छा, अब नूर के कान खाने की ज़रूरत नहीं, जाओ बाहर जाकर खेलो। नीलम ने उन्हें भगा डाला। बैठो तुम दोनों। चाय का कहने बाहर निकली। यार क्या आफत चीज़ है तुम्हारी सुतेली माँ। राबिया ने सरगोशी की। चुप। महानूर ने कोहनी मारी और नीलम को देखने लगी। इसने आज फिरोज़ी कढ़ाई का फिटिंग वाला गर्म सूट पहना था जिसके साथ का दुपट्टा न जाने कहाँ फेंक रखा था। पुश्त पर फिरोज़ी परांदा झोलता और गले में हल्का सा सोने का सेट था। यूँ लगता था अब ये भी कहीं से आई है या अभी कहीं जाना है। इस पर तो अब भी कोई भी मर सकता है। तुम तो चुप ही रहो। मेहमान को देखने के तजस्सुस में दोनों कुछ देर रुकी, मगर वो न जाने कहाँ निकला था। लामोहल्ला उन्हें उठना ही पड़ा। गली के मोड़ पर पहुंची तो वो चला आ रहा था, नीली जीन्स पर लेदर की जैकेट पहने, अपने ध्यान में पैदल ही आ रहा था। राबिया की कोहनी महानूर की पसलियाँ सेंक गई। आउच! महानूर की आह और राबिया की हंसी निकल गई। बदर ने सरसरी निगाह उन पर डाली और गुजर गया। वो दोनों एक दूसरे को चुटकियाँ काटती दूर तक हंसती चली गई। खूबसूरत है, नक्श ज़्यादा अच्छे नहीं, रंग गोरा है और कद काट कमाल का। हम दोनों तो इसके कंधे तक भी ना आए। बकवास बंद करो। तुमने क्या इसको रिश्ता भेजना है? अब्बा आए थे, हस्बे मामूल बस थोड़ी देर बैठे, जाने को उठे तो महानूर ने बेख्तियार पूछा, अब्बा मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ हाँ चलो। वो फ़ौरन बोले। रोटियां पकाती आयशा ने इसे घूर के देखा। तुमने क्या लेने जाना है? अम्मी मैं अभी आ जाऊंगी। उनकी निगाहों को नज़रअंदाज करके इसने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और अब्बा के साथ बाहर निकल गई। घर के बाहर आसिम और मोहसिन खेल रहे थे। बाजी को घर ले जाओ, अब्बा ने इन्हें आवाज़ देकर कहा। खुद आगे निकल गए।
आसिम मोहसिन इसके दाएं बाएं बाजुओं से लिपटे नारे लगाते। महानूर बाजी आ गईं, सीधा अंदर ले गए। नीलम नहीं थी। अलबत्ता मेहमान बेड पर नीम दराज टीवी देखने में मशगूल था। महानूर घबरा कर पलटने को थी। दोनों शैतानों ने इसके बाजू दबोच रखे थे। बदर मामू, ये हमारी महानूर बाजी हैं। आसिम ने तारुफ करवाया। आसिम, बाजू छोड़ो। वो मिनमिनाई। बदर ने दिलचस्पी से इसका घबराना देखा। सर तापा, जायज़ा लेते हुए मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो ये हैं तुम्हारी महानूर बाजी। महानूर सिमट सी गई। भाई ये तो इसमें बामुसम्मा है। क्या है? दोनों ने कदरे हैरत से दरियाफ्त किया। अपने नाम की तरह खूबसूरत। घबरा कर तेज़ी से बाहर निकल गई। तौबा, कितना बेबाक है ये। नीलम किचन में थी। वो इसके करीब जाकर खड़ी हुई। घबराहट में सलाम करना भी भूल गई। बहुत अच्छे वक्त पर आई हो। मछली बस तैयार ही है। मसाला लगी मछली तल रही थी। ज़रा अलमारी से केचप तो निकालो। महानूर ने अलमारी खोली जो नित नए बाजारी मसालों और चटनियों से भरी हुई थी। नीलम, और कितनी देर है? अब सब्र नहीं होता। किचन में आकर खड़ा हुआ। बहुत ही नदीदे हो, बस तैयार है। महानूर, केचप। महानूर को इतनी सारी बोतलों में केचप की बोतल नज़र आना बंद हो गई। शायद इसलिए कि बदर की तवज्जो इसकी तरफ थी, और बदर की तवज्जो इसलिए थी कि इसने आज तक किसी लड़की को इतना घबराते ना देखा था। इसने मुस्कुराहट दबाकर ऐन सामने पड़ी बोतल की तरफ इशारा किया। इसे केचप कहते हैं। महानूर शर्मिंदा सी हो गई, और इतना शर्मिंदा हुई कि वहीं खड़ी उंगलियां चटखाने लगी। ये हर काम करने से पहले इतना ही सोचती है। बोतल उठाते बदर ने नीलम से पूछा। खबरदार जो इसे छेड़ा। नीलम ने घूरा। कसम ले लो जो मैंने। महानूर तेज़ी से बाहर निकली। नीलम और बदर दोनों ने इसे पुकारा था, मगर वो रुकी ही नहीं। बस घर आकर सांस लिया। मारे गुस्से के आंखों में आंसू आ गए थे। इसे लगा बदर इसका मजाक उड़ा रहा था। अब इतनी जल्दी क्यों आ गई? आयशा ने गुस्से से तंजन पूछा। महानूर खामोशी से ऊपर आ गई। बदतमीज़, बेहुदा। अकेली ही खोलती रही। थोड़ी देर के बाद मोहसिन प्लेट में मछली लेकर आ गया। शायद इसका पूछ कर सीधा ऊपर ही आ गया था। आप ही, अम्मी ने आपके लिए भिजवाई है। आप खाए बिना ही आ गई थी। अब्बू भी घर आकर आपके बारे में ही पूछ रहे थे। मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तो अब वापस ले जाऊं? इसने मासूमियत से दरियाफ्त किया। नहीं। महानूर ने इसके हाथ से प्लेट थाम ली। फिर पूछा, तुम्हारे बदर मामू कब तक यहाँ रहेंगे? पता नहीं। आसिम ने कंधे उचकाए। वैसे बहुत अच्छे हैं। कल अब्बू की गाड़ी ख़राब थी। हमें स्कूल से उन्होंने ही पिक किया। फिर बाज़ार ले गए। बर्गर खाए, बहुत से चॉकलेट भी लिए। फिर इससे पूछने लगा, आपको चॉकलेट अच्छे लगते हैं? हाँ, मगर तुम्हारे बदर मामू इतने भी अच्छे नहीं। दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। महानूर को फिर से गुस्सा आ गया। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया था? फ़ौरन मामले की तह तक पहुंचा। नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। आप उनसे नाराज़ होकर आई थी। वैसे वो कह रहे थे, अपनी बाजी से कहना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम जाओ, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। महानूर ने इसे टाला। वो भी फ़ौरन ही उठ गया। हाँ, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। ज़ेरेला बुड़बुड़ाई। बदतमीज़ भी है। और आगे जुमला पूरा न कर सकी। अमरूद के बाग में रौनक ही रौनक थी। अमरूद उतरने का मौसम था। औरतें बच्चे मसरूफ़ थे। अमरूद उतार कर घास पर ढेर लगाते, फिर साफ करके टोकरों में भरते। इस मौसम में महानूर का दिल घर में कहाँ लगता था। हमेशा ज़िद करके बाग में आ जाती। आज राबिया उसके साथ नहीं आई थी। नज्जो भी बाग में कुछ पैसे बनाने आ चुकी थी। क्या बताऊं, कितना मज़ा आया। अमरूद उतारती जा रही थी और महानूर को इधर उधर के किस्से भी सुनाती जाती थी। रात को तुम्हारे अब्बा घर पर नहीं, नीलम बाजी ने मुझे रोक लिया। हमने अंडे उबाले, चिलगोज़े खाए, फिल्म देखी। आधी रात हो गई। हमें नींद ही ना आ रही थी। फिर नीलम बाजी ने मेरा मेकअप भी किया था। तो अब्बा इतनी सारी सुर्खी लगाती। वो तो मेरे बाल भी काटने लगी थी। मैंने कहा, अम्मा ने मुझे यूं ही गंजी कर देना है। उनके मेहमान घर पर नहीं थे क्या? वो तो फिल्म देखकर ही सो गया था। वैसे वो तुम्हारा बहुत पूछता है। नज्जो ने अमरूद और अमरूद काटने वाली कैंची घास पर रखी और हाथ झाड़ने लगी। इसके हाथ सर्दी से सुर्ख हो रहे थे। क्यों? मेरा क्यों पूछता है? वो सटपटा गई। पता नहीं, कहता था बहुत दिनों से आई नहीं। तो इसे क्या तकलीफ़ है? तुम अपना काम करो। रुक क्यों गई हो? कर तो रही हूँ। महानूर के यूँ डांटने पर बुरा मान गई। फिर महानूर के आगे बढ़ जाने पर बुड़बुड़ाने लगी। ये तो मजाजन ही बहुत है। इसे क्या तकलीफ़ है? मेरे बारे में लोगों से पूछता है। खुशी नाराज़गी के मिले जुले एहसास में घिरी वो आगे बढ़ती रही। इसका इरादा इस दरख्त से अमरूद तोड़ने का था।
جس کے امرود اندر سے سرخ نکلتے تھے۔ وہیں اس نے ابا اور بدر کو کھڑے دیکھا تو تیزی سے درخت کی آڑ میں ہو گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ان کے جانے کے منتظر چپکے چپکے جھانکتی رہی۔ سیاہ پینٹ اور جیکٹ میں ملبوس تھا، نکھرا نکھرا، ایک دم فریش، ہلکے ہلکے پیشانی پر بکھرے بال، مناسب تراش والی مونچھیں۔ ماہنور کا دل اپنی لے بدلنے لگا۔ تبھی ابا دوسری طرف کو چل دیے۔ بدر کا رخ عین اسی کی سمت تھا۔ ماہنور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ اس کی نظروں میں آئے بغیر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، پھر بھی بھاگنا چاہتی تھی۔ ماہنور! چند قدم ہی چلی ہوگی کہ اس نے پکار لیا۔ قدم ایک پل کو ٹھٹکے، پھر تیزی سے اٹھے۔ کچھ ہی دیر میں بدر اس کے سامنے تھا۔ نور، کہاں بھاگتی ہو؟ گھبرا کر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ ناراض ہو؟ اپنائیت سے بھرپور جاندار لہجہ۔ ماہنور نے بدقت نفی میں سر ہلایا۔ تم ناراض ہو؟ اسی لیے تو اتنے دنوں سے آئی نہیں، حالانکہ میں نے تمہارا انتظار کیا تھا۔ ماہنور نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یا اللہ، یہ کیسی نگاہیں تھیں! اندر باہر سے لرز گئی تھی۔ ماہنور بھاگ، ورنہ ہمیشہ کے لیے اسیر ہو جائے گی۔ نہ جانے اس کے اندر کون چیخا تھا۔ اس نے بھاگنا چاہا، مگر اس کے کلائی بدر کی گرفت میں تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میں نے تمہارا مذاق اڑایا ہے؟ میں کیسے تمہارا مذاق اڑا سکتا ہوں؟ کچھ لوگ تو پہلی نظر میں ہی اپنے ہونے کا احساس دلا جاتے ہیں۔ تم تو مجھے اتنی اچھی لگی ہو کہ میں… ماہنور کلائی چھڑا کر بھاگی۔ بدر نے اسے پکارا، پھر مایوس سا ہو کر گھاس پر گری ٹوٹی چوڑیاں دیکھنے لگا۔ وہ ایک بازو آنکھوں پر رکھے چارپائی پر لیٹی تھی۔ دھوپ کی حدت روم روم میں اتر کر توانائی بخشتی تھی۔ ذرا سی حرکت پر بازو میں پڑی باقی ماندہ نیلی چوڑیاں ذرا سی چھنکتی تو کسی کی انگلیوں کی سختی رگ رگ میں اتر جاتی۔ 3 راتیں گزر گئیں، مگر وہ ایک دم جاگ جاتی، پھر نیند ہی نہ آتی، بس کروٹ پر کروٹ بدلتی رہتی۔ جاگتی آنکھوں میں عجیب و غریب خواب ابھرتے اور معدوم ہوتے۔ کچے کنوارے جذبوں میں ہلکی ہلکی ہلچل سی مچی رہتی۔ کیسا صاف سلیٹ سا ذہن تھا، جس پر عجیب و غریب زبان میں انجانی تحریریں رقم ہوئیں، جو سمجھ میں آتی بھی تھیں اور نہیں بھی۔ سارا دن کی تھکی ماندی عائشہ پاس ہی چارپائی پر سوتی۔ وہ جانتی ہی نہ تھی بیٹی رت جگہ کیوں منانے لگی ہے، اسے آئینہ ایک دم کیوں بھانے لگا ہے، بات کرتے کرتے کیوں بھول جاتی ہے، نظریں کیوں چراتی ہے۔ شاید وہ اتنی جہاں دیدہ نہ تھیں کہ صبح مانور کے بستر کی بے چین سلوٹیں گن سکتی، یا شاید اس پر اعتبار ہی بہت تھا، اس لیے بھول گئیں کہ ماہنور کے رگوں میں صرف اس کا نہیں، اشفاق کا بھی خون شامل تھا۔ نیلم کی صحبت اور اس کے گھر دیکھی جانے والی 3rd کلاس فلموں نے ذہن کو پراگندہ تو کر ہی دیا تھا، سو ذرا سی ٹھیس لگی نہیں کہ وہ کچے انڈے کی زردی کی طرح بکھرتی چلی گئی۔ 3 دن سے وہ نیلم کے گھر نہیں گئی تھی۔ من ہمکتا تھا، نہ جانے کون سی جھجک تھی جو قدم نہ اٹھتے، بس اوپر بیٹھی سبز چوبارے اور سیاہ گاڑی کو تکتی رہتی۔ کبھی وہ نظر آ جاتا تو یوں نیچے بھاگتی جیسے اس نے کلائی تھام لی ہو۔ توبہ ہے، کیا عیش ہے! نجو کی آواز پر ماہنور ہڑبڑا کر جاگی۔ تم؟ وہ کبھی اس کے گھر نہ آئی تھی۔ ہاں، آنا ہی پڑا۔ خالہ عائشہ کہاں ہے؟ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نہا رہی ہیں؟ تم کیسے آئیں؟ وہ اسے غور سے دیکھنے اور سننے لگی۔ اس کی ہنسی بہت معنی خیز تھی۔ کیا بات ہے؟ ماہنور کو غصہ آ گیا۔ دیکھتی ہوں اسے کیسے دیوانہ بنایا۔ کسے؟ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ وہی جو جواب پیغام بھیجتا ہے، رشوت میں 100 روپیہ بھی دیتا ہے۔ فضول مت بولو، میں نہیں جانتی۔ ماہنور ڈر سی گئی، اسے بدر سے ایسی توقع نہیں تھی۔ جانتی تو میں بھی نہیں، وہ کہتا ہے کہ نجو، اس کے کان میں گھس گئی۔ ماہنور گھبرا گھبرا کر غسل خانے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ باغ میں تمہارا انتظار کرے گا۔ ماہنور کو یک دم غصہ آ گیا۔ کیسا بے وقوف تھا، نجو کے ہاتھ پیغام بھیج دیا، اور یہ نجو کمبخت نے ابھی سارے قصبے میں نشر کر دینا تھا۔ غصے اور گھبراہٹ میں اسی پر الٹ پڑی۔ تمہیں شرم نہیں آئی پیغام لاتے ہوئے؟ بھلا میرا اس کے ساتھ کیا تعلق، اور مجھے کیوں پیغام بھجواتا ہے؟ میں کوئی… نجو ہونک سی ہو گئی۔ جاؤ اب تم یہاں سے، اس نے عائشہ کے نکلنے سے پہلے پہلے بھگا دیا۔ عائشہ باہر نکلی اور بھیگا تولیہ تار پر پھیلانے لگی۔ وہ اتنی گھبراہٹ کا شکار ہوئی کہ اوپر چلی گئی۔ چپکے سے دیوار کے پار جھانکا۔ بدر بے تابانہ دروازے کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ نجو پاس پہنچی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سننے لگا، پھر اضطراری انداز میں اپنے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ نجو اندر چلی گئی، وہیں اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس کی نگاہ ماہنور کے گھر کی طرف اٹھی۔ نگاہ کی پنچھی نے اڑان بھری۔ ماہنور زنجیر سی ہو گئی، فوری طور پر پلٹ نہ سکی۔ وہ کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ سے باغ کی طرف اشارہ کر کے میں انتظار کروں گا یہ کہا تھا۔
महानूर घबरा कर पलटी और वहीं दीवार के पास बैठ गई। दिल पसलियों से बाहर आ धड़क रहा था। इसने पसीना होती हथेलियों को आपस में रगड़कर दोनों गालों पर रखा। चेहरा उस दिन की तरह ही दहक रहा था। भला मैं क्यों जाऊं? कौन होता है वो मेरा? हाँ, बड़ा आया कहीं से इशारे करने वाला। इसने ज़रा सा उचक कर झाँका। बदर वहाँ नहीं था। वो दोनों कोहनियाँ दीवार पर टिकाकर खड़ी हो गई। मुझे कोई गिरी पड़ी लड़की समझ लिया इसने। फ़ौरन कदमों में जा बैठूं। सर से दुपट्टा खिसक गया था। हल्की सी सर्द हवा बाल बिखराई दे रही थी। इसकी नज़रों के सामने सब्ज़ चुबारे पर सफ़ेद सफ़ेद कबूतर चक्कर लगाते, डुबकियाँ खाते, आसमान की नीलाहटों में मदगम होते चले गए। इसके उकब में अमरूदों का बाग अभी तक धुंध में लिपटा था। मुझे यकीन है वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। इसकी नज़रें तुम्हारे चेहरे से हटती ही नहीं। इसे याद आया, नज्जो ने यह भी कहा था, मोहब्बत। इसे मालूम न हुआ एक हल्की सी मुस्कान लबों के गोशों पर मचलने लगी। ठंडी हवा की झोंकों में सरूर दराया। नूर, नूर, कोई बेताबाना पुकार रहा था। वह तेज़ी से नीचे भागी। सहन में आयशा धूप में बैठी बाल सुखा रही थी। इसके कदम जकड़े गए। क्या हुआ? आयशा ने उसे यूं उतरते देखकर पूछा। कुछ नहीं, वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। आयशा की आंखों में हल्की सी उलझन दर आई। अभी भी सोच लो महानूर, एडमिशन खोलने में वक्त है अभी। तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। किसी के सामने हाथ ना फैलाओगी। अपना कमाओगी, अपना खर्चोगी, अपने फ़ैसले खुद कर सकोगी। महानूर गुमसुम सी बैठी थी, गोया उनकी बात सुनी ही नहीं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। किसी को पता चल गया तो? वो यही सोच रही थी। तेज़ तेज़ कदमों से ऊंची नीची पगडंडियाँ अबूर करते उनके सांस फूल गए। बस अब जाओ तुम। राबिया ने पगडंडी से उतरकर दरख्त से टेक लगाते हुए सांस दुरुस्त करने की सही की। मैं अकेली? वो डर गई। राबिया हंसने लगी। अकेली जाओगी? मैं क्या कबाब में हड्डी बन जाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। जर्सी और शॉल के बावजूद यहाँ बाग में ठंड बहुत ज़्यादा थी। यह शायद मारे खौफ के कपकपी छूट रही थी। पागल, खा थोड़ी जाएगा। बात सुन लेना। कोई बदतमीज़ी की तो खींच कर थप्पड़ दे मारना। अब जाओ भी, देर हो रही है। शाम गहरी हो गई तो तुम्हारी और मेरी अम्मी ढूंढने निकल खड़ी होंगी। राबिया ने इसे धकेला। मुझे क्या मालूम कहाँ है। 2 कदम चल कर वो फिर अटक गई। राबिया के उकसाने पर आ तो गई थी, अब हाथ पांव फूल रहे थे। वो तो सुनते ही उछल पड़ी थी। बेवकूफ़, वो इतना हैंडसम बंदा तुम्हारे लिए तड़प रहा है और तुम हो के नखरे दिखा रही हो। मैं तो पहले ही कहती थी तुम बुज़दिल हो। बात सुनने में क्या हर्ज है? देखो तो सही कहता क्या है। बस घड़ी भर में वापस आ जाएंगे। बेईमान दिल तो पहले ही हल्का सा सहारा चाहता था, सो मिल गया। बेवकूफ़, राबिया ने सर पे हाथ मारा। दिल की आंखों से देखो, तुम्हारी खुशबू पहचान कर चला आएगा। अब खुदा के लिए जल्दी करो, वरना अपने साथ मुझे भी मरवाओगी। और हाँ, जल्दी आना। ये ना हो कि वहाँ दोनों बैठे को फिल्में गाना। बकवास मत कर। तेज़ तेज़ कदमों से आगे चल दी। अमरूद की शाखों में सर्द हवा सरसराती थी। शाखों में छुपे तोते कच्चे पक्के अमरूद कतर कतर कर नीचे फेंक रहे थे। खुश्क सब्ज़ मिली जुली घास नम थी। बाग के वस्त तक आते आते इसकी सांस फूल गई। अपने ही कदमों की आहट दहलाती थी। शाल बार बार सर से फिसल जाती। शाएं शाएं करती हवा कई बार चौंकाती थी। वो थक कर एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ी हो गई। सांस का उतार चढ़ाव नॉर्मल ना होता था। इसने सर उठाकर इर्द गिर्द देखा। ये इसके बाप का बाग था। कई बार यहाँ आ चुकी थी, मगर आज लगता था किसी और के बाग में चोरी की नीयत से घुसी है। कहाँ होगा? इतने बड़े बाग में इसे कहाँ ढूंढती? अगर वो यहाँ आया ही ना हो तो? खदशा सा उभरा तो दहल गई। इंतज़ार भी था, अंदर कहीं ख्वाहिश थी वो ना आए। तभी किसी ने औकब से बाजू बढ़ाकर आंखों के सामने चुटकी बजाई। दहल कर पलटी। डर गई? बदर हंसा और सामने आ गया। महानूर ने जल्दी से रुख बदल कर शाल को माथे तक खींच लिया। बहुत इंतज़ार करवाया। उसके लहजे में शिकवा था। महानूर की निगाहें घास में न जाने क्या तलाशने लगीं। लेकिन मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। नहीं, मैं तो अमरूद लेने आई थी। लरस्ता लहजा, बोदा सा बहाना। तो फिर खड़ी क्यों हो? अमरूद लो और जाओ। खफा होकर पीछे हटा। महानूर बेबस सी होकर उंगलियां चटकाने लगी। बदर ने तिरछी निगाह से इसे देखा और हंस दिया। हल्की सी चपत इसके सर पे लगाई। पागल, मोहब्बत की खुशबू को कौन कैद कर सका है? तुम यहाँ मेरे लिए आई हो, इसकी गवाही मेरा दिल दे रहा है। और मुझे देखो, न जाने कब से यहाँ सर्दी में खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। महानूर ने ज़रा सी नज़र उठाकर इसे देखा। इसकी नाक और कान सुर्ख हो रहे थे। स्याह गर्म सूट में इसकी सफ़ेद रंगत बेहद नुमायाँ हो रही थी। महानूर को फ़ख्र सा महसूस हुआ।
یہ شاندار سا شخص اس کے پیچھے پاگل ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتی ہو؟ ماہنور نے جھینپ کر نگاہ جھکا لی اور بدقت بولی، اگر میں نہ آتی تو؟ خدا کی قسم رات یہیں گزار دیتا۔ اس کے برجستہ جملے اور مخمور لہجے نے ماہنور کو مکمل بے بس کر دیا۔ ماہنور کو اپنا آپ پر کٹی چڑیا کی طرح بدر کے قدموں میں پڑا محسوس ہوا۔ میرے پیار کی ڈور اتنی کمزور تو نہیں ماہنور؟ درخت کے تنے پر ہاتھ ٹکا کر وہ ذرا سا جھکا۔ میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ میرا تماشا؟ اس نے غصہ دکھانا چاہا مگر لہجے میں بے بسی در آئی۔ تم بہت اچھی لگ رہی تھی، گھبرائی شرمائی سی، ہر طرح مجھے کھوجتی ہوئی۔ ماہنور کے لب سل گئے۔ جانتی ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا تھا؟ ماہنور بولنے کے قابل کہاں تھی، وہ اس کے حواسوں پر چھاتا جا رہا تھا۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی مہک حصار میں جکڑ رہی تھی۔ بدل نے بہت غور سے اس کے کپ کپاتے لبوں اور اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھا۔ آہستگی سے اس کا سر ہاتھ تھام لیا۔ ماہنور نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر اس کی گرفت کلائی پر سخت ہوتی چلی گئی۔ ماہنور کے اندر غضب کی مزاحمت اٹھی مگر وجود بے جان مجسمے کی طرح ساکت رہا۔ ایک ایک کر کے باقی ماندہ چوڑیاں ٹوٹتی چلی گئیں۔ لو، ایک ایک دو دو کر کے اس کی کلائی میں چوڑیاں چڑھتی چلی گئیں۔ تمہارے ہاتھ میں یہ چوڑیاں زیادہ اچھی لگیں گی۔ ماہنور نے بوجھل ہوتی پلکیں کھولی۔ اس کے کلائی میں سرخ ریشمی چوڑیاں سج رہی تھیں۔ یہ ماہنور نے حیرت سے اسے دیکھا، پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ جاؤ ماہنور، آج موسم بہت ظالم ہے اور دل بے ایمان۔ جاؤ، کہیں تمہیں دیر نہ ہو جائے۔ ماہنور گویا کسی خواب سے جاگی تو تیزی سے پلٹی۔ ماہنور، پھر کب ملو گی؟ کل نہیں پرسوں، وہ کہہ کر رکی نہیں، بھاگ گئی۔ رابعہ مزے سے بیٹھی امرود کھا رہی تھی، اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم تو بہت جلد آ گئی، میرا تو خیال تھا ایک آدھ گانا۔ ماہنور نے جھنجلا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہے یہ کیا؟ اس نے شرارت سے بھویں اچھ گئیں۔ جب گئی تھی تو نیلی، اب یہ سرخ چوڑیاں؟ اس نے شرما کر بازو شال میں چھپا لیا۔ اچھا، اور جب خالہ عائشہ نے پوچھا کہ چوڑیاں کدھر سے آئیں تو؟ وہ گھبرا گئی۔ احمق، کہہ دینا رابعہ نے تحفہ دیا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس نے؟ وہ اس کے کان پر جھک گئی۔ نہیں مانتی ہے، سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ ناصرہ کی امی اپنا دکھڑا رو رہی تھی۔ کیا کہتی ہے؟ دماغ ساتویں آسمان پر ہے۔ کہتی ہے اس کی شکل اچھی نہیں۔ ناصرہ کا آج کل رشتہ آیا ہوا تھا، اچھی ملازمت، اچھا خاصا گھر، شکل و صورت بھی بس معقول ہی تھی۔ بس یہ لڑکیاں بھی حقیقت سے نظریں چرائے خوابوں میں جیتی ہیں۔ بھیجنا انہیں میرے پاس، سمجھاؤں گی۔ ضرور عائشہ، میں تو بہت پریشان ہوں، اس کا کچھ بنے تو دوسری کے بارے میں بھی سوچوں۔ اسے رخصت کرنے کے بعد عائشہ نے سلائی کڑھائی کا سامان سمیٹا اور اندر چلی آئیں۔ ماہنور آئینے کے سامنے بیٹھی دل کی شکل کے ٹاپس پہن کر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہی تھی، ماہنور کا دھیان بننے سنولنے کی طرف کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا سب فارغ رہنے کا نتیجہ ہے، اسے ایکٹیویٹی کوئی نہیں ملتی۔ یہ ٹاپس کہاں سے آئے؟ انہوں نے اس سے سوال کیا تو وہ گھبرا گئی۔ ہاتھ سے ٹاپس چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ رابعہ نے دیے تھے۔ نیچے جھکتے منمنائی۔ آج کل تمہیں کچھ زیادہ ہی تحفے نہیں دینے لگی؟ وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اتنا زیر بار آنا بھی ٹھیک نہیں۔ بہتر ہے تم بھی اسے کوئی تحفہ دے کر حساب برابر کر دو۔ اور تمہارا ہی روز روز اس کے گھر جانا مجھے بالکل پسند نہیں۔ اور مجھے پتہ چلا کہ تم نیلم کے گھر گئی تھی، وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ امی، وہ میرے باپ کا گھر ہے، وہاں میرے بھائی بھی رہتے ہیں۔ ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھا دوں گی۔ باپ نے کبھی منہ نہیں لگایا، یہ آئی ہیں باپ کی چہیتی۔ آپ ان سے سارے رشتے توڑ سکتی ہیں، میں نہیں۔ یہ دو بدو جواب سن کر عائشہ ششدر سی رہ گئی۔ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ان کے منہ آنے لگی تھی۔ مارے غصے کے کچھ کہہ بھی نہیں سکے۔ ان کے اس طرح خاموش ہو جانے پر ماہنور شرمندہ سی ہو گئی۔ اپنے دل کا چور چھپانے کے لیے اسے ماں سے یوں بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ تبھی رات کو جب وہ سونے لیٹی تو اس نے معافی مانگ لی۔ میں تمہارے نانا کا گھر چھوڑ کر صرف تمہارے لیے یہاں آئی تھی کہ کم از کم تمہیں باپ کی شفقت تو نصیب ہو، کبھی کوئی محرومی تمہارا مقدر نہ بنے۔ مگر اس شخص نے ایک دن بھی تمہیں باپ کا پیار نہیں دیا۔ ماہنور چپ چاپ سنتی رہی۔ جب خاموش ہوئی تو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے اپنے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ امی، رابعہ ایف اے کی تیاری کر رہی ہے، میں بھی اس کے ساتھ کر لوں؟ ماہنور، میں تمہارے لیے کیا کیا سوچتی ہوں، تم ہو کہ علینا کی دونوں بیٹیاں ایف ایس سی کر رہی ہیں۔ ایک کا ارادہ میڈیکل میں تو دوسری کا کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانے کا ارادہ ہے۔ تم پرائیویٹ ایف اے کر کے خوش ہو؟ میٹرک میں تمہارے کتنے اچھے نمبر ہیں، اچھا پڑھ لکھ جاؤ گی تو کسی اچھی جگہ تمہاری شادی ہو جائے گی۔ شادی کے لیے اچھا پڑھنا ضروری تو نہیں،
اس کی آنکھیں تو نت نئے خواب بنتی تھی۔ تم کیا جانو آج کل کے لڑکے کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں جانتی والدہ محترمہ، قسمت یوں بھی مہربان ہو جاتی ہے۔ وہ بہت دیر تک اسے سمجھاتی رہی، مگر وہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے لیے اندر باہر کے سارے منظر بدل چکے تھے۔ وہ تو صرف اکثر و بیشتر گھر سے نکلنے کا جواز چاہتی تھی اور وہ اسے مل گیا تھا۔ ماہ نور کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ نیلم رہ نہ سکی تو چائے کی پیالی بدر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے پوچھ ہی بیٹھی۔ وہی جو تمہارا اشفاق کے ساتھ تھا؟ بدر نے بجستہ کہا اور محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے یوں لاجواب ہوتے دیکھ کر بدر نے کہا لگایا، دیکھو اس کی معصومیت سے مت کھیلو۔ نیلم کے لہجے میں ناگواری اور سنجیدگی تھی۔ قسم لے لو جو اسے ہاتھ بھی لگایا ہو، اس کے جذبوں سے تو کھیل رہے ہو۔ کھیل کیسا؟ بدر نے اطمینان سے چائے کی چسکی لی۔ پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نیلم سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے بھی پسند کرتے تھے، مجھ سے بھی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ تو قصہ پاری نہ ہوا۔ ہاں وہ بندریہ جو نظر آ گئی تھی، کون؟ آصفہ؟ دفع کرو، وہ قصہ بھی ختم ہوا۔ بدر کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تو مجھے بالکل اشفاق جیسے لگتے ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا تو مجھے اس نظر سے دیکھتی ہو۔ اس کی نگاہوں میں تبسم ابھرا۔ دونوں میں وفا نہیں، دونوں ہی ہٹ جائی ہو، یہ نہیں تو وہ صحیح، وہ نہیں تو وہ۔ اس نے اس کا بیہودہ مذاق نظر انداز کر دیا۔ اشفاق بیچارے کو تو تم نے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ اسے چھوڑو، اپنی بات کرو۔ ماہ نور معصوم لڑکی ہے۔ ہائے، اس کی چائے چھلکی۔ آج کا لطیف طنز۔ جو لڑکی گھر والوں سے چھپ کر باغ میں مجھ سے ملنے آتی ہے، ان سے جھوٹ بول کر کئی گھنٹے میرے ساتھ گزارتی ہے، وہ معصوم ہے؟ نیلم کے اندر کچھ چبھنے لگا تو وہ پھٹ پڑی۔ اس کی معصومیت کو تم جیسے بھیڑیے جو کھا جاتے ہیں، میٹھے میٹھے لفظوں کے جال میں جکڑ لیتے ہو، جان دیوے کے دعوے کرتے ہو۔ خوب، تو ہم تو بھیڑیے ہوئے، اور جو خود شکار ہونے کو تیار ہو، اسے تم کیا نام دو گی؟ نیلم لاجواب سی ہو گئی۔ خیر اس بحث کو جانے دو، سیدھی سی بات ہے، میں ماہ نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بدر نے بات کو لپیٹا اور چائے پینے لگا۔ دونوں گھر میں اکیلے ہی تھے۔ اس کی ماں نہیں مانے گی۔ تمہاری ماں کب مانی تھی؟ بدر کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ بدر چھوڑ دو اس کا پیچھا، یہ ممکن نہیں۔ ماہ نور ساتھ چھوڑے تو اور بات ہے۔ بدر نے دو ٹوک لہجے میں کہا، پاگل مت بنو۔ عائشہ اپنی سوکن کو رشتہ دار کو ماننے دے گی اور ماہ نور کے دادا؟ یہ ناممکن ہے بدر۔ تم بس یہاں سے جانے کی تیاری کرو، بہت دن رہ لیے تم۔ اشفاق بھی پوچھ رہے تھے کہ تم کتنے دن اور رکو گے؟ ماہ نور سے شادی کروا دو، فوراً چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ نہیں مانیں گے، یہ بات کا مسئلہ ہے، تم صرف رشتہ لے کر جاؤ۔ میں؟ نیلم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا اشفاق سے تو بات کر سکتی ہو، وہ تمہاری کہاں ٹالے گا؟ اپنے لیے پٹا لیا تھا تو میرے لیے بھی، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، دیکھتی ہوں۔ اس نے ناگواری سے کہا۔ بدر کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ نیلم کو ماہ نور پر بھی غصہ تھا۔ وہ اسے خاصی معصوم سی لڑکی سمجھتی رہی تھی۔ کون جانتا تھا کہ ناک کے نیچے کھیل کھیلتی رہی ہے، اور وہ بے خبر رہی۔ سوکن کی بیٹی تھی۔ نیلم چاہتی تو حوصلہ افزائی بھی کر سکتی تھی، مگر سوکن وہ تھی جس نے کبھی اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی تھی۔ کتنی خاموشی سے اپنا شوہر پورے کا پورا اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی پیٹ میں چھرا گھونپنا اسے ضلالت لگی تھی۔ پھر وہ اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی تھی۔ کون جانے یہ معاملہ کیا رخ اختیار کر جاتا کہ زد میں وہ آ جاتی۔ واپسی کے سارے راستے مسدود تھے، اپنی کشتیاں جلا کر آئی تھی، کوئی خطرہ کیسے مول لیتی؟ کہاں سے ٹپک پڑا جان کا عذاب؟ اسے بدر پر شدت سے غصہ آ رہا تھا، جس نے اتنے برسوں کے بعد اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ اس طرح کیسے چلے گا نور؟ چلتے چلتے رابعہ رک گئی۔ کیا ہوا؟ ماہ نور سمجھ نہیں سکی۔ دن کے 11 بجے تھے، ابھی تک گلیوں میں دھند کھیلتی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ روز روز بہانے بنا کر گھر سے نکلنا میرے لیے تو ممکن نہیں رہا۔ اماں بھی چڑھنے لگی ہیں، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ رابعہ خود بھی بور سی ہو گئی تھی۔ شروع کا تھرل، تجسس، ایڈونچر سب اڑن چھو ہو گیا۔ ماہ نور کو تو بدر سے ملنا ہوتا تھا، وہ خواہ سردی میں ٹھٹھلتی رہتی۔ روز نکلنے پر اماں کی ڈانٹ الگ۔ رابعہ تو میرا ساتھ چھوڑ دئی ہو۔ ماہ نور ڈر سی گئی۔ چند دنوں میں اتنا آگے نکل آئی تھی کہ واپسی کی سوچ بھی سہانے روح محسوس ہوتی۔ یہ بات نہیں ہے، میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں، ایسے کب تک چلے گا؟ پتہ نہیں۔ کل کو واپس چلا گیا تو تم کیا کرو گی؟
رابعہ نے پہلی بار شاید اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ ایسے تو مت کرو رابعہ، ماہنور کی آواز لرزک ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے کیا ہوگا؟ یہ تو حقیقت ہے کہ اسے واپس جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کیا اس نے کبھی تم سے شادی کی بات کی؟ نہیں۔ تو پھر اس محبت کا انجام کیا ہوگا تم خود ہی سوچ لو۔ رابعہ میں کیا کروں؟ میں اس سے جس دن نہیں ملتی ہوں مجھے لگتا ہے وہ دن میری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ میں اب اس سے دور نہیں ہو سکتی۔ میں مر جاؤں گی رابعہ۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ میری مانو تم اس سے خود بات کرو، کم از کم اشارہ تو کرو۔ اگر واضح جواب دے تو ٹھیک ہے، ٹال مٹول کرے تو ملنا چھوڑ دو۔ مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے ماہنور، کسی کو خبر ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ بدنامی ہی بدنام ہے۔ میرا گلا گھونٹ دیں گے میرے ماں باپ۔ ماہنور یہ تصور کر کے ہی کانپ اٹھی کہ خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اصل مجرم تو وہ تھی، رابعہ تو صرف ساتھ دینے والوں میں سے تھی۔ رابعہ نے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی ڈرا دیا تھا۔ تم بات ضرور کرنا، یوں سمجھو کہ میں آخری بار تمہارے ساتھ جا رہی ہوں، صرف تمہاری دوستی کے ناطے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، میں صرف تم سے کتاب لینے کے بہانے آئی تھی۔ الجھی سی چلتی رہی۔ رابعہ اپنی مخصوص جگہ پر رک گئی تھی۔ یار مروا ڈالا سردی میں، سیاہ پینٹ اور سیاہ لیدر کی جیکٹ میں بے تابانہ منتظر تھا۔ گھر سے نکلنا آسان تھوڑی ہے۔ سوہنی نے کچے گھڑے پر دریا عبور کر لیا تھا، ڈوب بھی تو گئی تھی۔ خوب، بدر نے داد دی، پلٹ کر شاخ سے پتے نوچنے لگی۔ بدر نے دیکھا جس کے انداز میں سرخوشی نہ تھی جو بدر کو دیکھ کر اس کے وجود پر چھاتی اور آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ میرون شال میں وہ چھوٹی سی لڑکی خوف زدہ اور الجھی سی تھی۔ نور، کیا ہوا؟ ایسا کب تک چلے گا؟ رابعہ کا سوال اس کے ہونٹوں پر تھا۔ اوہ، بدر نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ کسی کو پتہ چل گیا تو؟ تم لڑکیوں کو یہ سوال اتنی دیر کے بعد سوچتا ہے؟ بدر ایک دم رو پڑی۔ اوہ ماہنور پلیز رونا نہیں، میں آج کل اسی کے متعلق تو سوچ رہا ہوں۔ وقت اتنا کم تھا، وہ زیادہ رو بھی نہیں سکی۔ یہ ڈر بھی تھا کہیں رابعہ انتظار کر کے چلی نہ جائے۔ نیلم کو بھی شک ہو گیا ہے۔ ماہنور کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ لیکن تم فکر مت کرو، میری اس سے تفصیل سے بات ہوئی ہے، وہ جلد ہی تمہارے ابو سے بات کرے گی۔ بدر نے تسلی دی۔ امی اور دادا نہ مانے تو؟ ایک اور خدشہ لبوں پر آیا تھا۔ ماہنور، بدر نے آہستگی سے آنسو صاف کیے، تمہیں ہمت کرنا ہوگی، جانتا ہوں یہ آسان نہیں، مگر ہم دونوں کی ہمت اسے آسان بنا دے گی۔ میں اب چلتی ہوں۔ وہ رابعہ، ہاں تم اب جاؤ، اور دیکھو پریشان بالکل مت ہونا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اب میں تم سے تب ہی ملوں گا جب تم میرے نام ہو جاؤ گی۔ بدر کا دیا حوصلہ اور بہت سے خوش کن خواب جھولی میں بھر کر لوٹی تھی۔ محبت بھی کتنی خوش گمان ہوتی ہے، ہر حقیقت سے نظریں چرائے تصویر میں اپنے ہی رنگ بھرتی جاتی ہے۔ یہ نہیں جانتی کہ کبھی کبھی تصویر میں لگے خوبصورت رنگ بالکل کچے نکلتے ہیں، جب بکھرتے ہیں تو کینوس پر بدنما دھبے رہ جاتے ہیں۔ ابلا انڈا کالی مرچ کے ساتھ کھاتے اور دودھ پتی کا پیالہ ختم کرتے ہوئے بھی اشفاق کی توجہ ٹی وی اسکرین سے ادھر ادھر نہ ہوئی تھی۔ پورے کے پورے نرما کے رقص میں محو تھے۔ ایسے لمحوں میں ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا نیلم کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، مگر آج تو وہ خود الجھی ہوئی تھی، سرا ہاتھ نہ آتا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ اشفاق، ماہنور اب جوان ہو گئی ہے، اس نے بات شروع کی۔ ہاں تو پھر؟ انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اس کی شادی کی فکر کرو۔ بیٹھی ہے اس کی ماں، اور ابا ہے نا فکر کرنے کو، وہی لاپرواہی، تم باپ ہو اس کے۔ نیلم نے گویا یقین دہانی کروائی تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں ایک دم ماہنور کی فکر کیوں لگ گئی؟ وہ کچھ چڑ سے گئے؟ رشتہ آیا ہے اس کا؟ کون ہے؟ بدر شادی کرنا چاہتا ہے۔ صاف صاف بات کی تو وہ چونکے۔ کیا؟ تم سے کس نے کہا؟ خود بدر نے، اور کس نے کہنا تھا؟ وہ چاہتا ہے کہ تم آگے بات کرو، پھر وہ اپنے والدین کو لائے گا۔ نیلم نے ان کے چہرے کے تاثرات جانچے، وہاں سنجیدگی، سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ بس منع کر دو۔ کیوں؟ اشفاق کے فوراً انکار پر وہ پریشان سی ہو گئی۔ مناسب نہیں۔ نامناسب کیا ہے؟ نیلم، انہوں نے غور سے اسے دیکھا، اس کا تعلق تمہارے خاندان سے ہے۔ تو میرے خاندان میں کون سے کیڑے پڑے ہیں؟ وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اپنا کاروبار، اپنا گھر ہے، اور کیا چاہیے؟ اس نے پہلا جملہ تنک کر اور دوسرا لہجے پر کنٹرول رکھ کر ادا کیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح اشفاق کو منانا تھا۔ اشفاق میری بات سنیں۔ لہجے کو کچھ اور نرم کرتے ہوئے وہ ان کے قریب کھسک گئی، اور وہ جانتی تھی اسے اشفاق کو کیسے قائل کرنا ہے۔ گھر میں وہ دھماکہ ہوا تھا کہ در و دیوار لرز سے گئے تھے۔ بوڑھے دادا کی گھن گرج نے اشفاق کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ ساری عمر انہوں نے اپنی منمانی کی تھی،
آج باپ کے لہجے کے جلال نے انہیں بھی خائف کر دیا۔ نیلم کے کہنے پر آ تو گئے تھے مگر یہاں سے بے عزت ہو کر گئے۔ دادا نے ان کے اس دعوے پر کہ وہ ماہنور کے باپ ہیں چیتھڑے اڑا دیے تھے۔ جا اشفاق، چلا جا، آئندہ اپنی شکل نہ دکھانا، میں ماہنور کا گلا گھونٹ دوں گا، کبھی اس ذلیل خاندان میں اس کا رشتہ نہ کروں گا۔ وہ تو گھر والوں سے چوری چھپے محبت کرتے ہوئے سمجھ بیٹھی تھی کہ بہت حوصلہ مند ہو گئی۔ کمرے میں دبکی، لرزتی اور روتی رہی، ایک لفظ نہ کہہ سکی کہ اس رشتے میں اس کی اپنی خوشی اور مرضی بھی شامل ہے۔ اشفاق اچھی خاصی بے عزتی کروا کر چلے گئے تھے۔ انہیں اندازہ پہلے ہی تھا کہ ماہنور کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق وہ نہیں رکھتے ہیں، بس نیلم کو راضی کرنے کو چلے آئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا رابعہ؟ میں مر جاؤں گی۔ ایک رابعہ ہی تھی جس کے سامنے وہ کھل کر سب کچھ کہہ سکتی تھی۔ رابعہ خاموشی سے اسے تھپکنے لگی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تڑپ تڑپ کر روتی اور رابعہ تسلیاں دیتی رہی۔ اب کیا ہو سکتا ہے ماہنور، تم صبر اور حوصلے سے کام لو۔ اگر گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ رشتہ تمہاری مرضی سے آیا ہے، نہ جانے دادا تمہارا کیا حشر کریں۔ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، وہ چلا جائے گا۔ ابھی تک تو نہیں گیا، تم اس سے ملی ہو؟ ماہنور نے بے تابی سے پوچھا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے اماں کو میرا ان کے ہاں جانا پسند نہیں، بس تمہارے ساتھ ہی تو جاتی تھی۔ میرا ایک کام کر دو۔ ماہنور نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ اس سے ایک بار ملو، اس سے پوچھو کہ وہ اب کیا کرے گا۔ ماہنور، میری خاطر بس ایک بار۔ وہ رضامند ہو گئی۔ وہ دونوں اوپر تھیں۔ نیچے آئی تو عائشہ صحن میں بیٹھی دال چن رہی تھی۔ اچھا خالہ، میں اب چلتی ہوں۔ رابعہ نے اجازت چاہی۔ ماہنور اندر کمرے میں چلی گئی۔ رابعہ، ایک بات تو بتاؤ، پوچھے خالہ۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر قدرے مدھم آواز میں پوچھا، ماہنور بدر سے ملی تھی؟ ان کے اچانک سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ تم اس کے بچپن کی سہیلی ہو، وہ اپنی ہر بات تم سے ہی شیئر کرتی ہے۔ انہوں نے اپنا سوال دوبارہ دہرا کر کہا تھا، کیا اس رشتے میں ماہنور کی مرضی بھی شامل تھی؟ نہیں خالہ، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ہم تو کبھی نیلم کے گھر گئے ہی نہیں۔ ہم تو مل کر ایف اے کی تیاری کر رہے تھے۔ ڈر کر صاف ہی مکر گئی۔ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ خالہ اب میں جاؤں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں تم جاؤ، اور سنو، نور اب تیاری کے لیے تمہارے گھر نہیں جائے گی، تم یہاں آ جایا کرو، میں تم دونوں کو تیاری کروا دوں گی۔ انہوں نے رسانیت سے کہا تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہنور کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر اگر اس نے بدر سے ملنے کا ارادہ کیا بھی تھا تو بالکل ہی بدل لیا۔ اگلے 3 دن وہ ماہنور سے ملنے بھی نہ گئی۔ کب دن سے رات اور رات سے دن ہوتا کچھ خبر ہی نہ تھی۔ بے چینی سے بے چینی تھی، گھر ملنے کی کوئی سبیل نظر نہ آتی۔ ان حالات میں وہ نیلم کے گھر بھی نہ جا سکتی تھی، وہاں بدر موجود تھا۔ عائشہ اسے کبھی نہ جانے دیتی۔ رابعہ بھی نہیں آئی تھی کہ مل کر کوئی راہ نکال لیتے۔ اکثر چھت پر کھڑی سبز چوبارے کو تکتی رہتی مگر بدل نظر نہ آتا۔ اس کی گاڑی موجود نہ ہوتی تو وہ سمجھتی کہ چلا گیا۔ اتنا سخت بخار اور اوپر سے تم نے 4 گرم کپڑے پہنا رکھے۔ عائشہ صدیقہ کو ڈانٹ رہی تھی جس کا ننھا سا بچہ تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ باجی اتنی سردی۔ صدیقہ کے احتجاج کے باوجود انہوں نے سارے گرم کپڑے اتار دیے۔ ماہنور نے تھرمامیٹر منگوایا۔ ماہنور کو نہ صدیقہ سے دلچسپی تھی نہ اس کے بچے سے۔ بے دلی سے تھرمامیٹر تھما کر سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ عائشہ نے بخار چیک کر کے تشویش سے صدیقہ کو کچھ اور ڈانٹا۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگیں۔ بدر کہیں مایوس ہو کر مجھے چھوڑ نہ جانا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے بدر سے باتیں کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ چونکہ اس وقت جب عائشہ نے پکارا، بچے کو لے کر صدیقہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ دروازہ بند کر لینا، انہوں نے تاکید کی تھی۔ ہاں، ساری دنیا کی فکر ہے، بیٹی کس عذاب سے گزر رہی ہے، بس اس کی پرواہ نہیں۔ اس نے تنفر سے سوچا۔ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، وہیں گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکا کر پاؤں کے انگوٹھے سے نچلی سیڑھی پر لکیریں کھینچتی رہی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب دروازہ چرچرایا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، منتظر رہی کہ ابھی دروازہ نہ بند کرنے پر عائشہ سے سخت سست سنائیں گی۔ کوئی بے حد قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ یہ کس کے ملبوس کی خوشبو تھی؟ بدر؟ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماہنور ششدر سی سے دیکھتی رہی۔ کیسی ہو ماہنور؟ بس اس کے پوچھنے کی دیر تھی۔ بدر کے شانے پر پیشانی ٹکا کر روئی تو بس روتی ہی چلی گئی۔ بدر کے لیے اسے خاموش کروانا دشوار ہو گیا۔ ماہنور، وقت کم ہے، کوئی آ جائے گا۔ بدر نے اسے موقع کی سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ دونوں صحن میں بیٹھے تھے۔ ماہنور نے تیزی سے آنسو صاف کیے۔ میں کل جا رہا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔
महानूर ने खौफजदा होकर इसकी आस्तीन दबोची। कुछ करें वरना मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। ये बात अपने घर वालों से कहती महानूर, उन्हें समझाती कि तुमने मेरे साथ जीने का फ़ैसला किया है, कुछ तो स्टैंड लेती, तुम तो हार कर बैठ गई। वो मुझे मार देते, तुमने मुझे मार दिया। दिल गिरफ्तगी से गोया हुआ। मर तो यूं भी जाओगी, कम अज़ कम मोहब्बत की लाज ही रख लेती। मैं बहुत बुज़दिल हूँ बदर। वो फिर से रोती। मोहब्बत तो बड़े बड़े बुज़दिलों को बहादुरी सिखा देती है। हिम्मत ना थी तो इस राह पुरखार में कदम ही क्यों रखा। वो शर्मिंदा होकर रोती रही। बहरहाल आहिस्तगी से इसका सर थपक कर खड़ा हो गया। आखिरी बार तुमसे मिलने आया था, सिर्फ तुम्हें देखने। बदर, मुझे छोड़कर मत जाएं, मुझे छोड़कर मत जाएं। वो इसके पीछे भागी। तो फिर वो दरवाजे के पास रुका, इसका बाजू थाम लिया। चलो फिर मेरे साथ। हाय, वो हक्का बक्का रह गई। हाँ नूर, मेरे पास घर है, कारोबार है, सब कुछ है, बहुत सी खुशियाँ हैं। मेरे साथ चलो, हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। नहीं, उसने अपना बाजू छुड़ाना चाहा। बदर ने इसे कंधों से दबोच लिया। मेरे साथ चलो महानूर, हम आज ही ये शहर छोड़ देंगे। तुम कभी खसारे में नहीं रहोगी। रानी बनकर राज करना। हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। सारी उम्र सिसक कर जीने से नहीं बेहतर कि आज ही फैसला कर लो। मैं बदर नहीं। खुद को छुड़ाकर पीछे भागी। मेरी बात सुनो, मैं जुमा को आऊँगा, तुम एक बार सोच लो बहुत अच्छी तरह। फैसला करने में दुश्वारी हो तो एक बार सब्ज़ चुबारे को देखना, नीलम को सोचना, क्या वो खसारे में रही। वो इसके हाथ पर एक नई सोच धर के चला गया। महानूर खुले आसमान तले सहन में खड़ी की खड़ी रह गई। वो राह गुमशुदा की मुसाफिर थी। सोच के जंगल में भटकी रूह कोई खिज़रे राह ना था जो हाथ पकड़ता और दुरुस्त सिमत की रहनुमाई करता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? थक कर अपने ही बाल नोचने लगी। कैसी बेबसी थी, न किसी को बता सकती थी, न मशवरा ले सकती थी। बदर का ख्याल आता तो कदम दरवाजे की सिमत उठते थे। माँ पर नज़र पड़ती तो डगमगा जाती। लोग तो उसी की तरबियत को इल्ज़ाम देते। या अल्लाह, मैं मर ही जाऊं। रातों में रोते रोते हिचकी बन जाती। जुमा में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और वह हनूस डानवाडोल थी। महानूर, तुम्हें क्या हो गया है? आयशा ने इसे पास बिठाकर गौर से देखा। इतनी बुझी बुझी, आंखों की गिर्द हल्के। रात ही तो दादा भी कह रहे थे कि उन्हें महानूर की तबीयत ठीक नहीं लगती। आपको तो पता है इसे सर्दियाँ कितनी बुरी लगती हैं। हर सर्दी में इसी तरह बेजार सी रहा करती है। उन्होंने ससुर को मुतमईन कर दिया, खुद पूछे बिना रह नहीं सकी। क्यों इतनी गुमसुम बोलाई बोलाई सी फिरती हो? कोई मसला है बेटा? उन्होंने बेहद प्यार से पूछा था। आप सारी दुनिया के मसले हल कर सकती हैं, बेटी का मसला आपकी समझ में नहीं आएगा। इसने बेहद रुखाई से कहा और खड़ी हो गई। महानूर मुतहैयर से रह गई। ज़रा सा मुस्कुराई। इस बार नए कपड़े नहीं ना बने इसलिए खफा हो। हमेशा ऐसी छोटी छोटी बातों पर उठा करती थी और इसकी खफकी हमेशा शदीद होती थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी 17 साला बेटी कपड़े जूतों के आगे के ख्वाब देखने लगी है। तुम्हारे अब्बा ने अभी तक खर्चे के पैसे नहीं दिए, देंगे तो? सुनी अनसुनी करके ऊपर आ गई। ऊपर आकर खोलने लगी। सारी ज़िंदगी इसी तरह तरसते गुजरेगी। अब्बा को याद आ गया तो भीख की तरह पैसे थमा देंगे, वरना इसी तरह गुजारा चलेगा। और वो किधर का गुस्सा किधर को निकालने लगी थी। और एक वो नीलम बेगम है। दीवार के पास आ रुकी। सामने चौबारा था और इसके सामने अब्बा की गाड़ी खड़ी थी। इसमें से अब्बा, नीलम, मोहसिन और आसिम निकले थे। इन सब के हाथों में मुख्तलिफ थैले, शॉपिंग बैग्स थे। हंसते मुस्कुराते वो लोग अंदर चले गए। महानूर गुमसुम सी सब्ज़ चुबारे को तकती रह गई। फैसला करने में दुश्वारी हो तो एक बार सब्ज़ चुबारे को देखना, नीलम को सोचना, क्या वो खसारे में रही। इसने अपनी माँ को कभी ढंग का कपड़ा पहने नहीं देखा। इसने कभी उनके कानों, हाथों या गले में कोई जेवर नहीं देखा। सादा सी चादर की बुक्कल मारे छोटे से घर में ज़िंदगी गुजारने वाली औरत के नसीब में शौहर के हवाले से कभी कोई खुशी मुकद्दर हुई नहीं। कम अज़ कम महानूर को ऐसा कोई लम्हा याद नहीं था। उसने वालिदैन की मर्ज़ी से शादी की, सारी उम्र उनकी लाज रखने को शौहर के साथ वफा करती रही, और हाथ क्या आया? वो खाली हाथ थी। और वो नीलम, इसने मोहब्बत की तो डंके की चोट पर सारे ज़माने को ठुकरा दिया, किसी की परवाह नहीं की। महानूर ने सब्ज़ चुबारे पर उतरती धूप को कदरे हैरत से देखा। ये खूबसूरत 2 मंजिला घर नीलम के लिए बनाया गया था, जिसमें वो राज करती थी। कपड़े, जेवर, रिस्क, किस चीज़ की कमी थी इसे? नौकरानियों पर हुक्म चलाती थी, गाड़ी में घूमती थी। कितनी सहल सुबक रवां ज़िंदगी थी इसकी। और ये सब
یہ سب نیلم کو شخص نے دیا تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، کسی کی انچاہی بیوی بننے سے تو بہتر ہے کہ۔ وہ خاموش ہو کر سبز چوبارے کو دیکھنے لگی، یوں لگتا تھا بھٹکتے بھٹکتے منزل سامنے آ گئی ہو۔ نیلم تکیے سے ٹیک لگائے بیڈ پر نیم دراز تھی، میرون شنیل کی رضائی ٹانگوں پر اور گرما گرم چائے کا مگ ہاتھ میں تھا۔ اس کے پاؤں دباتی نجو کی ساری توجہ ٹی وی کی طرف تھی جہاں کوئی نئی فلم چل رہی تھی۔ ایسے عیش کبھی میری ماں کو تو نصیب نہ ہوئے۔ آؤ ماہنور۔ نیلم کے انداز میں وہی پہلے جیسی گرم جوشی تھی۔ ماہنور سلام کر کے بیٹھ گئی۔ لحاف لے لو، سردی بہت ہے۔ ماہنور نے خاموشی سے لحاف ٹانگوں پہ ڈال لیا۔ خاموش تھی مگر بے چینی انگ انگ سے چھلکتی تھی۔ جمعہ کا پورا دن گزر چکا تھا اور بدل نہیں آیا تھا۔ مجبور ہو کر وہ ادھر چلی آئی، شاید اس کی کوئی خیر خبر آئی ہو۔ محسن اور عاصم کہاں ہیں؟ تمہیں پتہ تو ہے، ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں۔ ہاں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، گویا بدر کی کوئی نشانی ڈھونڈتی ہو۔ جاؤ نجو، چائے بنا لاؤ۔ نیلم نے اسے اٹھا دیا۔ فلم انٹرسٹنگ موڈ پر تھی، اٹھنا نہیں چاہتی تھی مگر جانا پڑا۔ تبھی نیلم نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہو، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں تو۔ وہ بوکھلائی۔ شاید مجھے ہی لگا ہو۔ نیلم نے بات کا رخ بدلا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ ماہنور کو پھر سے بے چینی نے گھیر لیا۔ آخر وہ بدر کے بارے میں کیسے پوچھے؟ آپ کے مہمان نہیں آئے؟ آخر اسے پوچھنا ہی پڑا۔ نجو آ جاتی تو مشکل ہو جاتا۔ کون؟ نیلم چونکی، غور سے اسے دیکھا۔ بدر؟ جی۔ اس نے نظریں چرائیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس نے آ جانا تھا؟ نیلم کا لہجہ سرسری سا تھا۔ وہ سنا تھا شاید نجو سے۔ وہ گڑبڑائی۔ نیلم اسے غور سے دیکھتی رہی، پھر فلم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں، فون آیا تھا اس کا، وہ آج نہیں آ سکا، اتوار کو آئے گا۔ ماہنور نے بے اختیار اطمینان کی سانس لی۔ نیلم نے ریموٹ اٹھا کر فلم کو فارورڈ کیا اور وہاں رکی جہاں لڑکی رات کی تاریکی میں ہیرو کے ساتھ فرار ہو رہی تھی۔ ماہنور بھی فلم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیلم نے آہستگی سے کہا، گھر سے بھاگی عورت کو کوئی عزت نہیں ہوتی۔ ماہنور نے چونک کر اسے دیکھا، بدستور فلم کی طرف متوجہ تھی۔ گھر سے بھاگی عورت کبھی معاشرے میں سر اٹھا کر نہیں جی سکتی۔ معاشرہ کبھی اسے وہ عزت نہیں دیتا جیسے وہ اپنے والدین کے گھر ٹھوکر مار کر آئی ہو۔ کانچ کو کبھی جڑتے دیکھا ہے؟ پتہ نہیں یہ سوال تھا یا نہیں۔ ماہنور ڈر گئی۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ وہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماہنور نے بمشکل تھوک نکلا۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں ماہنور کہ گھر سے بھاگی لڑکی کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اس کی ساری زندگی خوف کے حصار میں گزرتی ہے۔ خواہ وہ سبز چوبارے میں بیٹھ کر موسمیوں کا جوس پیتے ہوئے نوکرانیوں پر حکم ہی کیوں نہ چلاتی ہو، خواہ وہ 2 بیٹوں کی ماں ہی کیوں نہ ہو، گھر سے بھاگنے کا تانا زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ مرد بھی دے گا جو اسے بھگانے کا سبب ہوگا۔ تم جانتی ہو میں کس خوف کا شکار ہوں؟ اس نے اب بھی ماہنور کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ ریموٹ اس کی انگلیوں میں دھیرے دھیرے حرکت کرتا تھا اور نگاہیں اسکرین پر تھیں۔ میں سوچتی ہوں کل جب میرے بیٹے جوان ہوں گے اور مجھ سے پوچھیں گے کہ ماں تم گھر سے بھاگ آئی تھی، تو ماہنور میں نے کیا جواب دوں گی؟ اس کا لہجہ ایک دم بھیگ گیا۔ تمہاری ماں میں اور مجھ میں ایک فرق ہے، ذرا غور کرنا۔ اس ایک فرق پر وہ سر اٹھا کر جیتی ہے اور میں شوہر کی ساری محبت پا کر بھی تہی داماں ہوں۔ پسینہ ماہنور کے ایک ایک مسام سے پھوٹ بہا۔ نجو شاید چائے لائی تھی، پتہ نہیں اس نے چائے پی تھی یا نہیں، پتہ نہیں وہ کس طرح گھر واپس لوٹی تھی۔ واپسی کا رستہ ہمیشہ کٹھن ہوتا ہے مگر طے ہو جائے تو ضمیر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ یہ میں ہوں ماہنور اشفاق۔ یہ سادہ سی چادر کی بکل مارے پھٹی ایڑیوں والی عورت عائشہ اشفاق ہے، میری ماں۔ میں 17 برس کی عمر میں عزت کے بدلے محبت کا سودا کرنے چلی تھی۔ اس نے 17 برس محبت کے بغیر گزار دیے، صرف عزت کی خاطر۔ نیلم نے کہا تھا کہ مجھ میں اور تمہاری ماں میں صرف ایک فرق ہے اور میں نے یہ فرق جان لیا تھا۔ میرے باپ نے میری ماں کو بھلے کچھ بھی سمجھا لیکن اس قصبے کا بچہ وہ جہاں سے گزرے اسے سلام کرتا ہے۔ راہ چلتے مرد نظریں جھکا کر رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو، خوشی غمی، ہر موقع پر اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ ہاں، اس علاقے کا ہر فرد اسے عزت دیتا ہے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور وہ عورت نیلم جس کا راج صرف سبز چوبارے تک ہے، جس کی طرف ہر گزرنے والا شخص معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہے۔ عورتیں اس گھر میں اپنی بیٹیوں کو بھیجنے سے کتراتی ہیں اور اس سے ملنے کون جاتا ہے؟ یہی نجو جیسی نوکرانی ٹائپ لڑکیاں۔ اس نے عزت کے بدلے محبت کا سودا کیا تو جواباً خوف زدہ زندگی پائی۔
لیکن اس عورت نے مجھ پر احسان ضرور کر دیا۔ میں جو وادی پرخار میں قدم رکھنے ہی جا رہی تھی، مجھے اپنے پاؤں کے آبلے دکھا دیے۔ شاید یہ اس کے اندر کا پچھتاوا تھا۔ ناصرہ کے ہاں مٹھائی آئی تھی۔ ناصرہ مان گئی تھی۔ وہ شکر گزار تھی کہ سب عائشہ کے سمجھانے کا نتیجہ تھا۔ ہاں، جو عورت دوسروں کی بیٹی کو سیدھا رستہ دکھاتی ہو، اس کی اپنی بیٹی کیسے بھٹک سکتی تھی؟ قسمت نے کبھی نہ کبھی اس کا ہاتھ تھامنا ہی تھا، خواہ نیلم کی شکل میں ہی کیوں نہ تھامتی۔ ماہنور، آ جاؤ، مٹھائی کھا لو۔ عائشہ پکار رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب بیٹھ گئی، دونوں بازو ان کے گلے میں ڈالتی ہے۔ ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ حیران ہوئی، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس نے یوں ماں سے لاٹ کیا تھا۔ کراچی چلیں؟ وہ اس کی فرمائش پر حد درجہ حیران رہ گئی۔ میں کالج میں ایڈمیشن لوں گی۔ ماہنور، ان کی آنکھیں اور چہرہ ایک دم چمک اٹھا۔ تم نے فیصلہ کیسے کر لیا؟ ماہنور کچھ نہ بولی، خاموشی سے ان کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ کیا بتاتی کہ اس نے ہمیشہ محبت کو اہم سمجھا تھا، مگر آج اس نے کسی کو عزت کے لیے تڑپتے دیکھا ہے، اور آج اس نے سیکھا تھا کہ محبت کے بغیر جیا جا سکتا ہے، مگر عزت کے بغیر نہیں۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام پر۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔